دینداروں، سب سے پیشتر ہمارے آقا نامدار امام زمان نور خدا بن برحق نور مولانا شاہ کریم الحسینی حاضر امام کے مبارک نام پر صلوات پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دینداروں، اس دنیا میں اپنی زندگی گزارتے ہوئے ہم مسلسل ایک جد و جہد میں ہوتے ہیں، اسٹرگل میں ہوتے ہیں۔ امام کا بھی ارشاد ہے کہ اسٹرگل از دا میننگ آف لائف، زندگی کا مقصد جد و جہد ہے۔ ہماری یہ اسٹرگل، یہ جد و جہد ایک اچھی اور خوشحال زندگی گزارنے کے لیے ہے۔ ہماری مشکلات اور تکالیف کو دور کرنے کے لیے ہم یہ محنت اور جد و جہد کرتے ہیں۔ مگر اس سلسلے میں ایک بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہماری زندگی کا بہت بڑا حصہ ہمارے خیالات کی دنیا ہے، تھاٹس کی دنیا ہے۔ مگر آج کل ہم اتنے زیادہ اپنی مادی ضرورتوں اور مادی کمٹمنٹ میں مصروف ہیں کہ ہمارے پاس اپنی زندگی کے لیے سوچنے کا وقت نہیں ہے کہ ہم اپنی زندگی کو کس طریقے سے بہتر طور پر گزار سکیں۔ جن لوگوں کے پاس وقت رہا ہے انہوں نے ہمارے لیے سوچا ہے، غور و فکر کیا ہے، اور سوچنے والوں نے، دانش مندوں نے ہماری زندگی کو بہتر طور پر گزارنے کے کچھ بڑے آسان اور سادہ سے پرنسپلز بتائے ہیں۔ آج پہلے ہم ان کچھ پرنسپلز کی بات کریں گے کہ جن پہ عمل کر کے ہم اپنی زندگی کو کافی حد تک پرسکون بنا سکتے ہیں۔ اور اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے خیالات کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ اگر ہمارے خیالات ہمارے قابو میں ہیں تو ہم کافی حد تک اپنی زندگی کو گائیڈ کر سکتے ہیں، اپنی زندگی کی رہنمائی کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم ایسی بہت ہی آسان قسم کی 5 پرنسپلز کی بات کرتے ہیں، 5 اصول کی بات کرتے ہیں جو ہم روزانہ اپنی زندگی میں اپنا سکتے ہیں، اور اگر آج ہم اسی وقت اس کو اپنی زندگی میں اپنانا شروع کریں تو ہم محسوس کریں گے کہ ہماری بہت سی پریشانی، بہت سی تکلیف، وہ حالات جو ہمیں ٹینشن کریٹ کرتے ہیں، ناراض کرتے ہیں، دل دکھاتے ہیں، موڈ خراب کر دیتے ہیں، وہ چیزیں بہت آسانی سے حل ہو سکتی ہیں۔ ہم دیکھیں اس میں سے ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم کو جو چیز اچھی لگتی ہے، یہ پہلا پرنسپل ہے، جو چیز اچھی لگتی ہے، جس کی اللہ نے اجازت دی ہے، جو جائز ہے، اس کو انجوائے کریں، اس سے خوش رہیں۔ اللہ نے ہمیں اچھی لائف دی ہے، اچھا گھرانہ ہے، اچھا خاندان ہے، مولا نے ہمیں پیارے بچے دیے ہیں، اچھا کاروبار دیا ہے، اچھی زندگی دی ہے، مولا نے ہمیں دنیا میں خوش رکھا ہے، تو اس کو انجوائے کریں، اس کا شکر کریں۔ یعنی اللہ نے ہمیں کچھ دیا ہے تو اپنے دل میں اپنے آپ کو خوش رکھیں، بجائے اس کے کہ ہمارے پاس کیا نہیں ہے ہم اس کی لسٹ بناتے رہیں۔ وہ بھی ہم بناتے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن صبح سے اٹھ کے رات تک ہم یہی کہتے رہیں کہ ہمارے پاس کیا کیا نہیں ہے وہ ہم کو چاہیے، اس کے بجائے ہمارے پاس کیا کیا ہے ہم اس کی لسٹ بنائیں اور اس پہ شکر کریں، اس کا ذکر کریں، لوگوں میں اس کو شیئر کریں کہ مولا کا بڑا شکر ہے کہ مجھے تندرستی دی ہے مولا نے، یا اچھا گھرانہ دیا ہے، اچھے بچے دیے ہیں۔ تو یہ ساری خوشیاں جو ہماری زندگی میں ہے اس کو انجوائے کریں، اس سے لطف اندوز ہو۔ یاد رکھیے اللہ خوشیاں منانے سے منع نہیں کرتا ہے، اللہ جائز خوشیاں منانے سے منع نہیں کرتا ہے۔ ہم جن خوشیوں کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں واللہ وہ خوشی ہمارے پاس ہوتی ہے، لیکن ہم چونکہ دور دیکھتے ہیں، انگریزی میں کہتے ہیں کہ ہیپینس از ناٹ اے ڈیسٹنی،
हैप्पीनेस इज ए जर्नी. कहते खुशी जो है वो किसी मंजिल का नाम नहीं है, खुशी एक सफर का नाम है. तो हम जो दूर कहीं खुशी ढूंढने जाते हैं वो दूर कहीं नहीं होती, हमारे आसपास होती है, हमारे साथ होती है. उसको हम मालूम करें, रिकॉग्नाइज करें और उससे खुश हो जाएं. तो जो चीज हमें अच्छी लगती है, हमारे पास प्यारी चीजें हैं, उससे खुश हो जाएं और उसको एंजॉय करें. ये बहुत सादा सा पहला प्रिंसिपल है. दूसरी बात इसमें यह है कि जो चीज हमको अच्छी नहीं लगती है उसको अवॉइड करें. जो चीज हमें अच्छी नहीं लगती उससे दूर रहें. हमें कुछ लोग अच्छे नहीं लगते हैं, हमें कोई जगह अच्छी नहीं लगती है, कोई चीज अच्छी नहीं लगती है, कहीं जाना अच्छा नहीं लगता. भाई उसके घर जाता हूं तो मेरा मूड खराब हो जाता है. तो क्यों जाते हैं? मत जाओ. हम फलान के पास जाते हैं, उससे मिलते, ये काम करते, वो काम करते, मूड खराब हो जाता है. तो नहीं करो. किसने बोला है कि ऐसा करो? तो जो हमको अच्छी नहीं लगती है जो चीज, उसको अवॉइड करें, उससे दूर रहें. बहुत सादा सादा कानून है. ये वो है जो शुरू शुरू में तो बड़ा आसान है. हमारे पास जो है, जो अच्छी लगती है उसको एंजॉय करें, जो चीज अच्छी नहीं लगती उसको अवॉइड करें. भाई जो चीज अच्छी नहीं लगती अवॉइड नहीं कर सकते, उसको अवॉइड नहीं कर सकते, यानी उससे हम बच नहीं सकते. भाई घर के हमारे मेंबर्स हैं, मेरे घर में कोई चीज लगी पड़ी, भाई एक फ्रेम लगा पड़ा है, हर रोज मेरे सामने ये फ्रेम आता है, मुझे अच्छी नहीं लगती. ये फोटो लगा हुआ है, घर में ये चीज पड़ी हुई है, घर के सामने ये चीज पड़ी है, मैं उससे बच नहीं सकता. वो मेरे साथ में है, हमेशा मेरे सामने है. तो जब मैं अवॉइड नहीं कर सकता हूं तो क्या करूं? तो जो चीज पसंद नहीं है अवॉइड नहीं कर सकते हैं तो चेंज कर डालें. ये तीसरा प्रिंसिपल है. चेंज कर डालें उसको. भाई घर में ये फ्रेम अच्छा नहीं लगता है, आपको तकलीफ होती है, आपके पास ताकत है, चेंज कर डालो. तो जो चीजें हमारी ताकत में है कि हम चेंज कर सकते हैं, उसको बदल सकते हैं, तो बदल डालो. खामखा एक चीज हमको तकलीफ पहुंचाती है, कोई हालात हमें अच्छे नहीं लगते, कोई संबंध हमें अच्छे नहीं लगते, भाई इस आदमी के साथ मुझे उठना बैठना पड़ता है, अवॉइड नहीं कर सकते हैं, उसमें कोई तब्दीली लाइए. मुझे दोस्तों की जरूरत है मगर ये दोस्त मुझे पसंद नहीं है, तो दोस्त बदल डालिए. कुछ तो करना पड़ेगा ना. अगर अच्छा नहीं लगता और अच्छा लगना है तो कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा. तो जो अच्छा लगता है उससे खुश हो जाएं, जो अच्छा नहीं लगता उसको छोड़ दें, अवॉइड करें. नहीं छोड़ सकते हैं तो चेंज कर डालें. इसके बाद चौथा प्रिंसिपल आता है जो जरा मुश्किल होता है हमारे लिए, कि भाई मैं उसको अवॉइड भी नहीं कर सकता, मैं उसको बदल भी नहीं सकता. भाई घर के मेंबर को आप न अवॉइड कर सकते हैं न बदल सकते हैं. मियाँ को बीवी अच्छी नहीं लगती, बीवी को मियाँ अच्छा नहीं लगता, साथ में रहना है, अवॉइड नहीं कर सकते हैं, बदल नहीं सकते हैं. घर के मेंबर है, माँ बाप को बच्चे अच्छे नहीं लगते हैं, बच्चों को माँ बाप नहीं अच्छे लगते हैं. कितनी सारी सिचुएशन होते हैं, कितने सारे ऐसे हालात हैं जो हम कहते हैं हमें अच्छा नहीं लगता है, हमें उनके साथ निभा करना है, लेकिन हम उसको बदल नहीं सकते हैं. तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल यहां पे आता है कि अगर आप उसको बदल नहीं सकते हैं तो एक्सेप्ट कर लें, कबूल कर लें, एक्सेप्ट कर लें. जब आपके पास कोई चारा नहीं है, जिंदगी में इनके साथ रहना निभाना है, हालात हैं, खुदा न खास्ता बीमारी है, कोई ऐसी बीमारी है जिंदगी भर साथ रहने वाली है, तो बजाय जिंदगी भर उसके साथ लड़ने के उसको एक्सेप्ट करें. घर में कोई ऐसा मेहमान आ गया कि जो रहने वाला है, जाने वाला नहीं है, तो बजाय रोज रोज मारामारी करने के उसको कबूल कर लें, उसके साथ ताल्लुकात अच्छे कर लें, उसको एक्सेप्ट कर लें. का ये तो कोई बात नहीं हुई, जो हमें अच्छा नहीं लगता है, इतना अच्छा नहीं लगता कि हम उससे गुरेज नहीं कर सकते हैं, बदल नहीं सकते हैं,
اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ایکسپٹ کر لیں، قبول کر لیں اس کو. کیسے بھائی جب آپ اس سے چھٹکارا نہیں حاصل کر سکتے ہیں. بہت سے ہماری زندگی میں دکھ پہنچانے والے حالات جس سے ہم چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں لیکن نہیں کر سکتے ہیں. 24 گھنٹہ وہ چیزیں ہمیں پریشان کرتی ہیں اور آپ کہتے ہیں اس کو قبول کر لیں. بھائی قبول نہیں کریں گے تو پھر ٹھیک ہے، لڑتے رہیں، ہمارے پاس اور کوئی چوائس نہیں ہے. یہ بہت سوچنے والوں نے، دانش مندوں نے، جن کے پاس ٹائم تھا، جنہوں نے عقل کا استعمال کیا ہے، فکر کا استعمال کیا ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے، وہ کہتے ہیں کہ زندگی اچھی گزارنے کے واسطے یہ پرنسپلز اچھے ہیں تو اس کو قبول کر لیں، حالات کو ایکسپٹ کر لیں. اور 5واں پرنسپل جو اس میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ اس کو قبول کرنے کے لیے بھی کیسے قبول کر لیں جو چیز ہمیں پسند نہیں ہے. یہی تو سب سے بڑی چابی ہے کہ اگر پسند نہیں ہے قبول کر لیں. قبول کرنے کے لیے اپنا ایٹیٹیوڈ بدلیں. اس کو قبول کرنے کے لیے اپنی سوچ میں، آپ دیکھیے سارا مسئلہ جو ہوتا ہے وہ فکر کا ہوتا ہے، سوچ کا ہوتا ہے. اصل پرابلم نہیں ہوتا. جیسے کہ دو آدمی کے پاس پانی کا آدھا آدھا گلاس ہے، ایک سوچتا ہے کہ ہائے میرا آدھا گلاس ختم ہو گیا، آدھا بچا ہے میرے پاس. دوسرا کہتا ہے میں خوش قسمت ہوں کہ میرے پاس آدھا گلاس باقی ہے. آپ دیکھیے دونوں کی حالت اتنی ہی ہے، مگر ایک افسوس کرتا ہے کہ آدھا خالی ہو گیا، دوسرا شکر کرتا ہے کہ ابھی آدھا بھرا ہوا ہے میرے پاس. اصل پرابلم ادھر ہے، گلاس میں نہیں ہے. اصل پرابلم ہمارے دماغ میں ہے. تو کہتے ہیں اپنی سوچ میں، اپنے خیالات میں چینجز لا کر، خیالات کو پازیٹو بنا کر، تبدیلی لا کر ان حالات کو ایکسپٹ کریں. کس طرح ایکسپٹ کریں کہ جو بھی صورتحال، جو چیز مجھے پسند نہیں ہے، کیا معلوم میرے اللہ نے میرے لیے اس میں کیا اچھا رکھا. شاید یہی میرے لیے بہترین ہو سکتا تھا. میرے خدا میرے لیے اس میں کوئی مجھے پیغام دینا چاہتا ہے. تو اگر بیماری ہے، اولاد کے ساتھ، فیملی کے اندر، کاروبار میں، کسی بھی جگہ پہ کوئی بھی پرابلم ہے، بجائے اس کے ساتھ فائٹ کر کے، چونکہ جب ہم لڑتے ہیں، آپ اتنا یاد رکھیے گا، لڑتے وقت ہمیشہ دونوں پارٹیاں کمزور ہو جاتی ہیں. جو دو پارٹیاں آپس میں لڑتی ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے. تو لڑنے میں ہماری طاقت کمزور ہوتی ہے، قبول کرنے میں ہم اپنی طاقت کو بچا سکتے ہیں. تو کیسے بھی حالات ہوں، ان حالات کو اگر ہم اس طریقے سے دیکھیں کہ نہ معلوم میرے لیے اس میں کیا حکمت موجود ہو، میں اس بات کا انتظار کرتا ہوں کہ میرے مولا اس میں کیا نیکی میرے واسطے رکھتا ہے جو میرے لیے نکالے. تو آپ دیکھیں وہی چیز جو کل ہمیں اچھی نہیں لگتی تھی اور ہمیں تکلیف پہنچاتی تھی، آج اس سے ہمیں تکلیف نہیں ہوگی. بڑی سادہ سی باتیں ہیں، صرف کہتے ہیں نا اپنے خیالات میں تبدیلی لائے. بالکل اسی طریقے سے اپنے خیالات میں تبدیلی لانے کے لیے بہت دفعہ ہم بہت زیادہ یہ فکر کرتے ہیں کہ لوگ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں، لوگ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں. ہم اپنے ریپوٹیشن کی بہت فکر کرتے ہیں، دنیا والوں کی بہت زیادہ فکر کرتے ہیں. ہماری زندگی میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہمارا اپنا کیریکٹر ہے، یعنی ہم خود کیا ہیں، وہ ہمارا کیریکٹر ہے، ہمارا اپنا سوبھاؤ ہے، ہمارا اپنا خیال اور ہمارے اپنے اعمال ہے. دوسرا ہے کہ لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں، اور ہم بہت زیادہ لوگوں کے ہاتھوں کے قیدی ہیں. ہم کوئی بھی کام کرنے سے پہلے یہ سوچنا چاہتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کا میرے بارے میں کیا خیال ہوگا، جسے ہم ریپوٹیشن کہتے ہیں. ابراہم لنکن نے کہا ہے کہ انسان کی مثال ایک درخت کی طرح ہے. انسان ایک درخت کی طرح ہوتا ہے. درخت خود جو ہے وہ اس کا کیریکٹر ہے. ہم خود جو ہیں جیسے بھی ہیں، ہمارا اپنا ایک
कैरेक्टर, सीरत, आदत और अमल है। दूसरा आपने देखा होगा दरख्त का साया होता है, का वो साया जो है वो उसका रेपुटेशन है। रेपुटेशन का मतलब है लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, लोग इसके बारे में क्या कहते हैं, लोगों में इसका नाम कैसा है। दरख्त को कभी भी ये फिक्र नहीं होती कि उसका साया सुबह कैसा लगता है, शाम को कैसा लगता है। आप सुबह देखेंगे सूरज इधर है तो साया उस कोने में है, शाम को सूरज उधर है, साया इस कोने में है, दोपहर को सूरज सर पे है तो साया सीमेंट के दरख्त के साथ मिल गया है। दरख्त ने कभी ये परवाह नहीं की कि मैं सुबह इधर लंबा नजर आता हूं, शाम को इधर लंबा नजर आता हूं, दोपहर को नजर नहीं आता, मैं क्या करूं कि मैं हमेशा अच्छा नजर आऊं। कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे आपके दरख्त होने पे कोई असर नहीं पड़ता। दरख्त के साये के लंबे चौड़े और छोटे होने से दरख्त को कोई फर्क पड़ता है? कोई फर्क पड़ता है? लोगों के जहनों में हमारे बारे में क्या ख्याल है, ये लोगों का प्रॉब्लम है, हमारा प्रॉब्लम नहीं। हम क्यों दुखी होते हैं? और हम किस किस को जाकर कहेंगे प्लीज मेरे बारे में अच्छा सोचें, आप मेरे बारे में बुरा न सोचें, आप जो कहें मैं करने को तैयार हूं, प्लीज खुदा के वास्ते आप मेरे बारे में बुरा नहीं सोचना। तो कहेगा हाँ हम सोचेंगे, तुम क्या कर लेते हो करो। तो आप क्या कर लेंगे? किसी के ख्यालात पे आपका क्या कंट्रोल है? हम अच्छे हैं या बुरे हैं, इसका फैसला लोगों के ख्यालात नहीं करते हैं। अगर 10 आदमी मुझे बुरा समझते हैं, इसका यह मतलब तो नहीं है कि मैं बुरा हूं, ये तो नहीं है ना। मैं तो वो हूं या हम वो हैं जो हम हैं। तो दूसरों के ख्यालात की वजह से अपने आप को दुखी न करें। आप देखेंगे बहुत बड़ा बोझ का पोटला हमारे सर के ऊपर से अभी हम उतार के नीचे फेंक सकते हैं, इतना हल्का फुल्का हो जाएंगे। डोंट केयर लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, क्या कहेंगे, उससे मुझे बहुत ज्यादा फिक्र नहीं होनी चाहिए। इसका यह मतलब भी नहीं है कि हम सोसाइटी की डिसिप्लिन या सोसाइटी का जो रिस्पेक्ट है उसको मेंटेन नहीं करें, लेकिन बहुत ज्यादा इस फिक्र में न रहें कि लोग क्या सोचते हैं, क्या कहेंगे। हम कभी भी सारी दुनिया वालों को खुश नहीं कर सकेंगे, इसलिए हमें जो कुछ करना है दूसरों को खुश करने के वास्ते नहीं करना है, एक काम जो अच्छा है वो करना है। तो आप देखेंगे खामखा हमारे जहन में हम परेशानी और दुख पहुंचाने वाली चीजों को नहीं आने देंगे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है जो हम देना चाहते हैं। तीसरी बात यह है कि हम बहुत दफा चीजों को, अपने ख्यालात को, अपने व्यूज को जबरदस्ती थामे और पकड़े रखना चाहते हैं। अक्सर कहा जाता है छोड़ दो, लेट गो। आगे चल के हम तस्बीहात और दुआओं में इसका जिक्र करेंगे। बहुत दफा चीजों को छोड़ देना पड़ता है। जबरदस्ती चीजों को पकड़े रखने से उसका फायदा तो नहीं होता। अगर आपने कोई बहुत कीमती जेवर को अपने हाथ में पकड़ रखा है, सामने वाला उससे खींच रहा है और वो कीमती चीज हमारे हाथों को जख्मी कर रहा है और हाथों से खून बह रहे हैं, तो ऐसी चीजों को बचाने, डिफेंड करने की क्या जरूरत है जो हमें जख्मी कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, हमारे ख्यालात या हमारे रिश्ते, उसको कभी छोड़ना चाहिए। जब तक पुरानी चीजों को नहीं छोड़ेंगे तो नई चीजें नहीं आएंगी। तो हमेशा थोड़ी सी दूरी, जिसको हम कहते हैं डिटैचमेंट, किसी भी चीज के साथ इतना ज्यादा चिपक न जाओ कि उससे निकलने में आपको तकलीफ हो। थोड़ा सा डिस्टेंस रखो ताकि जब हम कहना चाहे चलो कोई बात नहीं, उसकी मर्जी के मुताबिक होता है, ऐसा होना है कोई बात नहीं, ऐसा होना भी हमारे लिए अच्छा है। हम बहुत दफा चीजों को, ख्यालात को मजबूती से पकड़ने की वजह से दुखी होते हैं। उसको खुदा की मर्जी के मुताबिक आगे जाने दें। चीजों को बहुत ज्यादा बदलने की और दूसरों की जिंदगियों को बदलने की कोशिश न करें।
میں نے شروع میں جو بات کہی، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا کہ ہم تھوڑی دیر بیٹھ کے اپنے بارے میں سوچیں، اپنی روح کے بارے میں سوچیں، خاموشی سے بیٹھیں، کیونکہ ہم میں سے ہر ایک ابھی بہت اچھے رائٹرز بن گئے ہیں. ہم میں سے سب اچھے اسکرپٹ رائٹرز، کہانی لکھنے والے بن گئے ہیں. اور ہم کس کی کہانی لکھتے ہیں؟ دوسروں کی کہانی لکھتے ہیں. ہم دوسروں کی فلم کو ڈائریکٹ کر رہے ہیں. میرے بچے کو کیا کرنا چاہیے، اس کا ایک ایک قدم کا فیصلہ میں کروں گا. میرے گھر والوں کو کس طرح زندگی گزارنی چاہیے، مجھ سے پوچھ کے کرو. ہر ایک کی میں اسکرپٹ رائٹر بھی بنتا ہوں، ڈائریکٹر بھی بنتا ہوں، کہ ہر ایک کو میری مرضی کے مطابق، یعنی کسی کی بھی لائف کا ایک ایک قدم میں چاہتا ہوں کہ میں بناؤں اور میری مرضی کے مطابق وہ لکھا جائے. اور جب ایسا نہیں ہوتا تو ہم بڑے دکھی ہوتے ہیں. میرا بیٹا میری مرضی کے مطابق جیے، میری بہو کو کیا کرنا چاہیے میں بتاؤں، یا میری ساس کو کیا کرنا چاہیے میں بتاؤں، میرے بھائی کو کیا کرنا چاہیے، میرے پڑوسیوں کو کیا کرنا چاہیے، میرے ادارے میں ہر ایک کو کیا کرنا چاہیے. ہم اتنا زیادہ دوسروں کی کہانی لکھنے میں بزی ہو گئے ہیں کہ اپنی کہانی نہیں لکھ پاتے ہیں. زندگی گزر جاتی ہے تو پتہ چلا سب کی کہانی لکھی، وہ اپنی اپنی کہانی بنا کے چلے گئے، میری اپنی کہانی ادھوری رہ گئی، میں کچھ نہیں کر سکا. جب ہمارے گنانوں میں کہا گیا پدمڑی نے تو پوتا نہیں چنتا، سب سے پہلے اپنی آتما کی فکر کریں. دوسروں کی بھی کرتے ہیں، لیکن اتنی ایسا نہیں کہ ہم دوسروں کی زندگی، دوسروں کا گھر بدلنے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیں. دنیا میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جیسی ہے ویسی قبول کرنا سیکھیں چیزوں کو. ہم جب چیزوں کو جیسی ہے ویسی قبول نہیں کرتے، اس لیے دکھی ہوتے ہیں. یہ آسمان پر جو چاند ہمیں نظر آ رہا ہے، کتنے عرصے سے نظر آ رہا ہے؟ جب سے ہم پیدا ہوئے ہم کو تو یہی نظر آتا ہے. ہمارے پہلے والوں کو بھی ایسا ہی دکھا ہوگا. ہزاروں سال سے زمین پر چاند اسی طرح نظر آتا رہا ہوگا. شاعروں کی شاعری کا حسن بنا ہے، غزل کا حسن بنا ہے، کہانیوں میں اس کی خوبصورتی کا ذکر ہے. نہ معلوم چاند کو لوگوں نے کس کس طریقے سے بیان کیا ہے، مگر آج تک کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ چاند لاکھوں سالوں سے ہمیں اسی طرح نظر آتا ہے، اس کو بدلنا چاہیے، اس چاند کو ابھی چینج ہونا چاہیے. اس کا ایک ہی فیس ہماری طرف ہے، ذرا ہم کچھ اور بھی دیکھیں دوسری طرف کیا ہے. اب اس کی جگہ کوئی نیا چاند آنا چاہیے. کسی نے فکر نہیں کی ہے، کسی نے ضرورت محسوس نہیں کی ہے. یہ چاند جیسا ہے جب سے ہے آج تک ہمیں اسی طرح خوشی دے رہا ہے نا، اس کو بدلنے کی ضرورت تو پیش نہیں آئی نا. تو جو چیز جیسی ہے اس کو اسی طرح قبول کرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے، اس میں وہی خوبصورتی ہے. تو خامخواہ سارے جہاں کو بدلنے کی فکر اپنے سر پہ کیوں لیتے ہیں؟ اپنی چھوٹی سی دنیا، اپنا چھوٹا سا جہان، اس کو بدلنے میں تھوڑا سا ٹائم دے، اپنے آتما کی فکر کریں. بہت آسان ہو جائے گی زندگی. صرف حالات کو اگر ہم قبول کرنا سیکھ لیں کہ جو چیز جیسی ہے کوئی بات نہیں. کائنات میں بہت ساری چیزیں لاکھوں برس سے چلتی آئی ہے، مجھے بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، تو اس میں ہمیں خامخواہ دکھی اور پریشان ہونے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی. اور اس سلسلے میں ایک اور اہم بات کہ دل کی آواز، اندر کی آواز سننے کی کوشش کریں. یہ جو ہماری زندگی کے مسائل اور پریشانیاں ہیں جس کی ہم بات کرتے ہیں، ان کا حل باہر نہیں ہے. ابھی تک میں نے جو باتیں آپ سے کی ان میں یہی باتیں کہنے کی میں نے کوشش کی کہ ہمیں اپنی سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے، اور اپنی سوچ کو بدلنے کے لیے خیالات کی دنیا میں جانے کی ضرورت ہے. ہمارے ساتھ ہمارا ایک بہت طاقتور ساتھی ہے، ایک بہت طاقتور ہدایت کرنے والا ہمارے ساتھ ہے، جو ہمارے اندر ہے، ہماری آتما ہے، پرماتما ہے. انٹیوشن، اندر کی آواز کہہ لے، جو کچھ بھی کہہ لے،
وہ باہر نہیں ہے. امام زمان بھی مومنین کی روحانی ہدایت ان کے دل کے اندر سے کرتے ہیں، عبادت کے ذریعہ سے کرتے ہیں، باطن سے کرتے ہیں. تو وہ جو باطن کا ہمارا رشتہ اپنی روح کے ساتھ ہے، اس باطن کے رشتے کو ہمیشہ زندہ اور مضبوط رکھنے کی ضرورت ہے، جس کو ہم کہتے ہیں انٹیوشن، ضمیر کی آواز، اندر کی آواز. اور اس اندر کی آواز کو سننے کے لیے باہر کا شور کم کرنا اور بند کرنا ضروری ہے. ہماری زندگی میں شور بڑھتا گیا ہے، بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. مادیت کا شور ہے، ویسے بھی شور ہے. دیر گئی رات تک ہمیں خاموشی نصیب نہیں ہوتی. لیکن کہتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑا جرم ہے اگر ہم اپنی ذات کو روزانہ تھوڑی دیر خاموشی میں اور اکیلے پن میں نہیں دے سکتے ہیں، تو یہ ہم اپنے آپ پر ایک جرم کر رہے ہیں، اپنے آپ کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. اگر ہم روزانہ تھوڑی دیر اکیلے پن میں خاموشی میں اپنے آپ کو نہیں دے سکتے ہیں. ہم سب کی اپنی ایک انڈیویجولیٹی ہے، انفرادیت ہے، اکیلا پن ہے. اللہ نے ہم سب کو ایک ایک بنایا ہے، ہمارا کوئی ڈپلیکیٹ نہیں ہے. اور ہم سب کا ایک ایک اس اللہ کی ذات کے ساتھ رشتہ ہے. اور وہ رشتہ زندہ کرنے کے لیے، اس میں بات چیت کرنے کے لیے، کمیونیکیشن کرنے کے لیے خاموشی کی جگہ چاہیے، اکیلے پن میں جگہ چاہیے، ڈھونڈ کے نکالنا پڑے گا. ہم بیت الخیال میں آتے ہیں، وہاں ہمیں جگہ ملتی ہے. ہم جب تسبیح پڑھتے ہیں، اکیلے میں بیٹھتے ہیں، رات کو سونے سے پہلے صبح اٹھ کر کہیں بھی کسی پارک میں چلے گئے، کہیں بھی ہم ہیں، یہ ہمارا ایک بہت اہم فرض ہے، ایک بہت اہم ذمہ داری ہے کہ تھوڑی دیر اپنی ذات سے بات کریں، اپنے اندر آتما کے ساتھ بات کریں اور سنیں کہ وہ اندر سے ہمیں کیا کہہ رہی ہے، اندر سے کیا آواز دے رہی ہے. ہم اپنے مسائل، پریشانیاں حل کرنے کے لیے جتنے بھی زیادہ ہمارے پاس طاقت ہو اس کا استعمال کرتے ہیں. کوئی پریشانی، دکھ، مشکلات ہمارے پاس آتی ہیں، ہم خود کوشش کرتے ہیں حل کریں. ہمارے پاس کوئی انفلوئنس ہوتا ہے، طاقت ہوتا ہے، مکھی کامڑیاز ہے، لیڈرز ہے، کوئی طاقتور آدمی ہے، پیسے والا آدمی ہے، جہاں ہمیں لگے کوئی ہماری مدد کر سکتا ہے ہم وہاں جاتے ہیں، اس کی مدد لیتے ہیں. مگر ان تمام مدد کے مقابلے میں، ان مدد کے ساتھ ساتھ ہم نہیں کہیں گے یہ مدد کی ضرورت نہیں ہے، اللہ ذرائع بناتا ہے. ان تمام راستوں کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی طاقت ہے، بہت بڑی طاقت جس نے ہم کو بنایا ہے، جس نے پوری کائنات کو بنایا ہے، جو ایسی کئی کائنات ایک ایک لمحے میں بناتا جا رہا ہے اور کائنات کو پھیلاتا جا رہا ہے. اور مولا نے فرمایا تم طاقت کا اندازہ، کسی بھی بڑی طاقت کا اندازہ تمہارا ذہن اگر کر سکتا ہے، اس سے کہیں زیادہ طاقتور وہ ہستی ہے جس کو اللہ تعالی کی ذات کہتے ہیں. اس سے ہیلپ مانگنا، اس سے مدد مانگنا، یہ ہمارے لیے طاقت کا سب سے بڑا سرچشمہ ہے، طاقت کی سب سے بڑی جگہ ہے، جس کو شاید بہت دفعہ ہم سرسری طور پہ یوز کرتے ہیں. بس تھوڑی دیر بیٹھ گئے، تسبیح پڑھ لی، دعا مانگ لی، جماعت میں آگے دعا مانگ لی، اور پھر کہتے ہیں بھائی اتنے سالوں سے میں دعا مانگ رہا ہوں، میری کون سنتا ہے. باطنی طاقت، روحانی طاقت سے مدد حاصل کرنے کی اللہ تعالیٰ خود انسان کو انکریج کرتا ہے. بہت دفعہ لوگ کہتے ہیں اللہ کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے، اس کو معلوم ہے ہمیں کیا پریشانی ہے، مانگنے کی کیا ضرورت ہے. بالکل صحیح بات ہے، مگر ایک مقام، ایک لیول ایسا آتا ہے کہ جہاں جا کر زبان کے استعمال کی ضرورت نہیں رہتی. مگر ابتدا میں، آغاز میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہمارا کمیونیکیشن ہوتا ہے، خاموشی میں بیٹھ کر
علیحدگی میں بیٹھ کر ہم جو جماعت کے ساتھ مل کے تسبیح پڑھتے ہیں، یہ جماعت کی تسبیح اور تسبیح کی طاقت کی بات ہے. لیکن جب میں یہاں اس وقت دعا کی بات کرتا ہوں، دعائیں مانگنے کی بات کرتا ہوں، انٹیوشن باطن سے مدد مانگنے کی بات کرتا ہوں، تو وہ ہماری انفرادی دعا ہے. وہ دعا جو ہم اپنے مشکلات کی آسانی کے لیے یا اپنی آبادی کے لیے اپنے مالک سے، خالق سے مانگتے ہیں، جو سرو شکتیمان ہے، جس کے پاس اتنی طاقت ہے کہ جس کی طاقت کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا. ایک بات بہت اہم اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ ہم جب دعا مانگتے ہیں تو جب تک اللہ کی اچھا نہ ہو، جب تک اللہ کی اچھا نہ ہو، تب تک ہم دعا مانگ بھی نہیں سکتے ہیں. بہت دفعہ لوگ پوچھتے ہیں ہمیں کیا کیا مانگنا چاہیے، دعا میں ہم کیا مانگ سکتے ہیں، کیا نہیں مانگ سکتے ہیں. اللہ جو ہم کو دینا چاہتا ہے وہ ہم سے منگواتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہے اس وقت تک تم کچھ بھی نہیں چاہ سکتے ہو. وما تشاؤون، تم نہیں مانگ سکتے ہو، تم خواہش نہیں کر سکتے ہو، تم نہیں چاہ سکتے ہو، الا ان یشاء الا رب العالمین. جب تک تمام جہان کا پروردگار اللہ نہ چاہے، الا ان یشاء اللہ رب العالمین، تب تک تم نہیں چاہ سکتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم دعا مانگتے ہیں اس میں اتنی گنجائش ہے کہ اللہ نے خود ہمیں سمجھایا، اللہ نے خود ہمیں سجھایا کہ یہ مانگو، چونکہ اس کی گنجائش تمہارے دینے میں ہے، اس لیے اللہ نے ہمیں بتایا کہ تم مانگو. تو دعا مانگنے کی خواہش اٹ سیلف ہمارے اندر اللہ پیدا کرتا ہے، کیونکہ وہ دینے کے قابل ہے. قرآن میں ایک اور جگہ اللہ فرماتا ہے کس طرح انسان کی حوصلہ افزائی کرتا ہے. قل ما یعبؤ بکم ربی لولا دعاؤکم. اگر تم اللہ سے دعا نہیں مانگو گے تو اللہ تمہارے لیے کیا کر سکتا ہے؟ وہ سب کچھ کر سکتا ہے، مگر وہ جو سرو شکتیمان ہے، رب العالمین، کل شیء قدیر جو ہے، جو ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، وہ فرماتا ہے کہ اگر تم دعا نہیں مانگو گے تو میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں. تو وہ جو سب کچھ دینے والا ہے وہ کہتا ہے کہ تمہیں دینے کا میرا انداز یہ ہے کہ تم بولو. یہ اللہ فرماتا ہے میری فطرت اور عادت اور کائنات میں یہ اصول ہے کہ تم مانگو، تم نہیں مانگو گے تو میرے سسٹم میں سے میں تم کو کیسے دوں گا. تو اللہ تعالیٰ ہماری حوصلہ افزائی کرتا ہے کہ تم دعا مانگو اور اللہ کے ساتھ کلام کرو. وَقَالَ رَبُّكُمْ اُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. تمہارا پروردگار فرماتا ہے کہ مجھے بلاؤ، میں تمہیں جواب دیتا ہوں. اُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. مجھے بلاؤ، میں تمہیں جواب دیتا ہوں. شاید آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی کھڑے ہو جائیں گے. 40 سال ہو گیا میں بلاتا ہوں، بتاؤ مجھے اس نے جواب دیا ہے. 30 سال ہو گئے میرے پرابلم کا، مجھے ابھی تک پتہ نہیں چلا کہ اس کا کیا حل ہے. کون سا جواب دیتا ہے وہ ہمیں؟ سر پٹک پٹک کے ختم ہو گئے، ہمیں تو کوئی جواب نہیں ملا. یہی تو مزہ ہے دعا میں. اللہ خود اس کا جواب دیتا ہے، لاجک خود اس کا جواب دیتی ہے، سوچنے والے خود اس کا جواب دیتے ہیں. آگے ہم اس کا تذکرہ کریں گے. جواب تو آتا ہے، لیکن اگر سمن بکمن امیون جسے کہتے ہیں کہ یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے، اللہ فرماتا ہے پھر میں کیا کروں؟ میں تو جواب دیتا ہوں لیکن یہ بہرا سنتا نہیں ہے تو میں کیا کروں؟ تو ذرا کانوں کو، آنکھوں کو کھولنے کی ضرورت ہے اور پھر دیکھیں اللہ کا جواب کتنا اچھا، کتنا شاندار ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. جب میرا بندہ میرے بارے میں پوچھے تو میں قریب ہوں. اللہ فرماتا ہے جب بھی وہ میرے بارے میں پوچھے میں قریب ہوں. ان اللہ قریب مجیب.
وہ قریب بھی ہے اور دعا قبول بھی کرتا ہے، جواب دیتا ہے. اتنا قریب ہے کہ قبول کر لیتا ہے، فوراً جواب دیتا ہے. فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان، مانگنے والے کی پکار، بلانے والے کی پکار کو میں فوراً سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں. اجیب دعوت الداعی، بلانے والے کی بلانے کا میں جواب دیتا ہوں. اذا دعان، جب وہ مجھے پکارے. فلیستجیبوا لی، پس ان کو چاہیے کہ میرا کہنا مانے، مجھے جواب دے. وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور میری ذات پر ایمان رکھے. لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ لوگ کامیاب ہو جائیں. اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے اپنا کیس بالکل واضح کرتا ہے. تم مجھے پکارو، میں تمہیں جواب دیتا ہوں. ان ربی لسمیع الدعاء، بے شک میرا پروردگار دعا سننے والا ہے. بے شک میرا پروردگار دعائیں قبول کرنے والا ہے. فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کرتا ہوں. اللہ فرماتا تم ایک قدم آتے ہو، میں 100 قدم تمہارے سامنے آتا ہوں. کہ بھئی یہ تو آپ کتابوں کی باتیں بتاتے ہیں، قرآن کی باتیں، گنان کی باتیں بتاتے ہیں، لیکن ہم تو اپنی زندگی میں ایسا محسوس نہیں کرتے ہیں، ہمیں تو نظر نہیں آتا. اس کا کچھ طریقہ ہوتا ہے. اس کو دیکھنے کے لیے کچھ آنکھیں کھولنی پڑتی ہے، کچھ کان ہمارے روشن کرنے پڑتے ہیں. یہ جو دعا ہے ایک طاقت ہے. جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہمارے پیدائش سے پہلے اس نے ہمیں اپنے پاس رکھا تھا. اس کائنات میں کن کن درجات سے ہم گزرے ہیں ہمیں نہیں معلوم. جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، کیا اس نے پیدا کر کے ہم کو چھوڑ دیا کہ جب تمہارا کر کھاؤ، اب تمہارا میرا کوئی رشتہ نہیں ہے؟ مرنے کے بعد پھر ہم اسی کے ساتھ ہوں گے جس کے ساتھ ہم ہمیشہ ہیں. ہم کیسے یہ سوچ لیں کہ اس زندگی میں اس نے ہمیں چھوڑ دیا ہے، اس کا ہم سے کوئی رابطہ نہیں، کوئی رشتہ نہیں، کوئی لنک نہیں؟ وہ 24 گھنٹہ ہمارے ساتھ ہے. ہماری زندگی کو بنانے میں اللہ تعالی کی طاقت کا بڑا ہاتھ ہے. وہ ہمارے ساتھ ہے پورے پاور، پوری شکتی کے ساتھ. اور اس شکتی کو، اس طاقت کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، اس سے پورا پورا فائدہ اٹھانا چاہیے. ہماری زندگی، ظاہری اور باطنی زندگی کو بنانے میں اللہ تبارک و تعالی کی طاقت کا بہت بڑا ہاتھ ہے. آج آپ قرآنی اور مذہب کی بات تو چھوڑیے، آج تو سائنسدان بتاتے ہیں، ڈاکٹرز بتاتے ہیں. اپنے کئی ایسے آرٹیکلز آئے ہیں اخبارات میں اور میگزینز میں جس میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ دعاؤں کا اثر انسان پہ، انہوں نے جس ایریا میں ریسرچ کی، مثلا ڈاکٹرز نے ریسرچ کی ہے کہ وہ مریض جو کسی اللہ میں، کسی خدا میں ایمان رکھتے ہیں اور اپنی صحت کے لیے دعا مانگتے ہیں، ان کی بیماری ان کے مقابلے میں کم شدید ہوتی ہے جو کسی بھی طاقت سے دعا نہیں مانگتے ہیں. وہ مریض جو اپنے لیے دعا مانگتے ہیں یا ان کے لیے کوئی اور دعا مانگتا ہے، وہ ان کے مقابلے میں جلد صحت یاب ہو جاتے ہیں جن کے لیے کوئی دعائیں مانگنے والا نہیں ہے. یہ تو انسانوں کے تجربات ہیں. ایک کتاب ہے دا پاور آف پریئرز آن پلانٹس، یعنی درختوں پہ، یہ جو پودے ہیں ان پودوں پہ دعاؤں کی طاقت، اس پر ایک پوری کتاب ہے. اور اس میں ایک کنکلوژن لکھتے ہیں کہ ان 700 ایکسپیریمنٹس conducted by 150 persons using 27,000 seeds and comprising 100,000 measurements, prayer consistently made a difference, in some cases showing as much as 52.71% growth advantage for prayer seedlings. یعنی جو بیج ہوتا ہے نا، کسی پودا درخت کے لیے سیڈ بیج ہم زمین پہ بوتے ہیں. کچھ ڈاکٹرز نے یہ ایکسپیریمنٹ کیا کہ انہوں نے درختوں کے لیے اور ان بیجوں کے لیے دعائیں مانگی ہیں. مثلا کچھ بیج ایسے جس پہ ہم دعا پڑھیں گے، دعا مانگیں گے، کچھ کے لیے نہیں مانگیں گے. دیکھیں کیا فرق پڑتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ 700 ایکسپیریمنٹس کیے گئے ہیں
150 آدمی اس میں انوالو تھے. 27,000 بیجوں پر کام کیا گیا اور جس میں 1,00,000 میجرمنٹس لیے گئے گروتھ کے، جس سے یہ پتا چلا کہ جن پودوں پر اور جن بیجوں پر دعائیں پڑی گئی تھی ان کا جو بڑھنے کا ریٹ ہے دوسروں کے مقابلے میں تقریباً 53% زیادہ ہے. یہ آپ دیکھیں، جس کو ہم کہتے ہیں بے جان چیزیں ہیں. ہم کہتے ہیں نا کبھی گھر کی چیزوں کے ساتھ بھی باتیں کریں، گھر کی چیزوں کے لیے بھی دعائیں پڑھیں. وہ سب ہر جگہ اللہ کا نور موجود ہے. ان کے ساتھ پیار سے شفقت سے کمیونیکیٹ کریں، پتا چلے گا جیسے وہ بھی ہم سے باتیں کرتے ہیں. ان سب کے اندر زندگیاں ہیں. تو آپ دیکھیں یہ دعا کی طاقت. انسان تو اللہ کی سب سے زیادہ طاقتور مخلوق ہے کہ جو ان طاقتوں کو اپنے اندر جذب کر سکتا ہے. یہ تو ہم نے درختوں کے حوالے سے بات کی. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تک تم دعائیں نہیں مانگو گے، تسبیح نہیں پڑھو گے، تمہارے مشکلات اور تمہارے آفات کم نہیں ہوں گے. قرآن شریف میں حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر موجود ہے، جن کو یونس مچھلی والے کہتے ہیں، کہ جو ان پر یہ آفت آ گئی تھی. اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ جب وہ غضبناک ہو کر بھاگے تو ان کو گمان تھا کہ ہم ان پر زندگی تنگ نہیں کریں گے. بس ان کو پھر کشتی میں سے دریا میں ڈال دیا گیا تو ایک مچھلی نے، ویل مچھلی نے پورے کے پورا ان کو نگل لیا، ان کے پیٹ میں چلے گئے. کہتے ہیں وہ پیٹ میں اندھیرے میں جا کر انہوں نے یہ تسبیح پڑھی ہے کہ فنادا فی الظلمات. اندھیرے میں انہوں نے دعا کی کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو سبحان ہے، میں ظالموں میں سے ہو گیا تھا. یہ تسبیح پڑھی انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فلولا انہ کان من المسبحین، اگر وہ تسبیح نہ پڑھتا، اپنے پیغمبر کے لیے اللہ فرماتا ہے اگر وہ یہ تسبیح نہ پڑھتا للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، تو قیامت تک وہ مچھلی کے پیٹ کے اندر پڑا رہتا. لیکن جب اس نے تسبیح پڑھی، اللہ سے مدد مانگی، اللہ فرماتا فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم، ہم نے اس کو جواب دیا، اس کی دعا قبول کی اور تکلیف اور غم سے اس کو آزاد کیا. تو اللہ اپنے پیغمبر کے لیے بھی فرماتا ہے کہ اگر وہ دعا نہ مانگتا، تسبیح نہ پڑھتا، تو شاید قیامت تک وہ مچھلی کے پیٹ کے اندر پڑا رہتا. تو ہماری جو ایک فیلنگ ہوتی ہے جب ہم تسبیح پڑھتے ہیں، تسبیح کے نتیجے میں دعائیں مانگتے ہیں اپنی مشکل آسان کی دنیاوی روحانی آبادی کے لیے، یہ جو ہمیں ایک احساس سا ہوتا ہے کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی ہے، ہماری دعا کوئی سنتا نہیں ہے، ہماری دعا کا ہمیں جواب نہیں ملتا، اس کے لیے کچھ بنیادی نکات ہے کہ جس کا ہم ذکر کریں گے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دعا مانگنے کے لیے جس ہستی سے ہم دعا مانگتے ہیں اس پر ہمارا بھرپور ایمان ہونا ضروری ہے، بھرپور بھروسہ ہونا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، کافروں کی جو دعا ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے، کافروں کی جو پکار ہے وہ گمراہ ہو جاتی ہے، ادھر ادھر چلی جاتی ہے. اگر وہ مانگ بھی لیتے ہیں تو چونکہ ایمان نہیں ہے تو اللہ فرماتا ہے ایمان کے بغیر ان کی دعا ضلال، گمراہ ہو جاتی ہے، ضائع ہو جاتی ہے. تو دعا مانگنے سے پہلے اس بات کا یقین کر لے کہ جس سے دعا مانگ رہے ہیں اس کی ذات پر ہمارا ایمان مکمل، ثابت اور مضبوط ہے. دعا مانگنے سے پہلے اپنے دل کی صفائی ضروری ہے. دیکھیے اللہ جو ہے، معذرت کے ساتھ یہ بات عرض کروں، کوئی خدا نہ خواستہ ہمارا نوکر تو نہیں ہے، ان کو ہم آرڈر تو نہیں کرتے. بیل بوائے گھنٹی بجاؤ، جس طرح ہوٹل میں جا کے آپ ٹھہرتے ہیں اور آپ رنگ بجاتے ہیں، بیل بجاتے ہیں تو وہ نوکر دوڑ کے آتا ہے، مجھے پانی چاہیے، یہ چاہے، بس یہ کام کر لیا، جاؤ جا کے بیٹھ جاؤ. کیا اللہ اس طرح ہمارا کام کرتا ہے؟
ہمارا بیل بوائے ہے کہ ہم جب بلائیں گے آ جائے گا، ہمارا کام اچھا بھی جا کے بیٹھ جاؤ، ضرورت پڑے گی واپس بلا لیں گے تم کو. کیا اللہ کو اس طرح بلایا جاتا ہے؟ اس طرح نہیں بلایا جاتا. اللہ کے دینے کا، اللہ کے ساتھ باتیں کرنے کا، دعائیں مانگنے کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ بھئی آ کے جماعت خانے میں بیٹھے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میرا پرابلم بہت زیادہ ہے، آپ کو جلدی جلدی بولتا ہوں، دیکھو میرے یہ پرابلم سالو کرنے، میرے کو دکان میں دیری ہو رہی، میں جا رہا ہوں. کیا مولا کو اس طریقے سے اپنا کام سونپ کے جایا جاتا ہے؟ مولا کو اپنے دل میں بٹھانا ہے، اپنے دل کے تخت پہ اس کو بٹھانا ہے. تو دل کا تخت صاف ہے. گھر میں کوئی مہمان بھی آنے والا ہوتا ہے، پہلے سے معلوم ہو تو بہت ٹھیک ٹھاک کر کے رکھتے ہیں. اچانک بھی کوئی آ جائے تو فوراً تھوڑا سا کپڑا مار کے کرسی ٹیبل کم سے کم صاف کر کے مہمان کو بٹھاتے ہیں. اتنی مروت تو ہم بھی رکھتے ہیں نا. تو جب خدا کو اپنے دل میں بٹھانا ہے تو گندے دل میں کیسے بیٹھے گا آ کے؟ کیسے اندھیرے دل میں کہاں سے آ کے بیٹھے گا؟ دل کا صاف ہونا ضروری ہے. اور دل کو صاف کرنے کے لیے دل کو رنجشوں سے خالی کریں، جسے ہم کہتے ہیں کہ لوگوں کو معاف کریں. بس وہ گاربیج، لوگوں کے لیے برے خیالات کی جگہ نہیں ہے ہمارے دل میں، ان کو نہ آنے دیں، ان کو باہر ہی رکھے. گھر کا کچرا باہر پھینکتے ہیں، گھر کے اندر سنبھال کے نہیں رکھتے ہیں. تو یہ جو برے خیالات ہیں، نیگیٹو تھاٹس، خیالات لوگوں کے بارے میں، یا بولا پن ہے، یا اچھا لگتا ہے یا برا لگتا ہے، سب کو باہر رکھے. کسی نے کچھ بھی کیا ڈونٹ کیئر کر کے جانے دے، معاف کرے، تاکہ وہ چیزیں ہمارے دل میں آ کر جگہ نہ کر لیں. تو سب سے پہلے دوسروں کو معاف کریں، اپنے آپ کو بھی معاف کریں. ہم بھی انسان ہیں، کہ فرشتے نہیں ہیں کہ ہم سے غلطی نہیں ہوگی. تو اپنے دل میں بہت زیادہ گلٹی فیلنگ کہ میں برا ہوں، کمزور ہوں، میرے سے اچھا کام نہیں ہوتا، ایسا سوچنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. انسان ہے، اللہ نے جیسا ہمیں بنایا ویسا ہے. اپنے آپ کو بھی جیسے ہیں قبول کریں، اپنے آپ کو بھی معاف کریں. تو اپنے دل میں رنجش، ناراضگی وغیرہ نہ رکھے، کیونکہ جو تلخ دل ہے، بٹرنس سے بھرا ہوا، ناراضگی سے بھرا ہوا، جلدی سے اس دل میں اثر پیدا نہیں ہوتا ہے. پرابلم وہاں سے شروع ہوتا ہے. تو دعا مانگنے سے پہلے دل کی صفائی کا ہونا بہت ضروری ہے. دعا ہم کو کب مانگنی چاہیے؟ کبھی بھی مانگے، ہر روز مانگے، ہر حالت میں مانگے. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، سوتے بیٹھے راہ چلنتے نام صاحب جی کو لیجیے. جب بھی دل میں کوئی بات آتی ہے کریں، مانگیں. لیکن یہ بھی ایک اچھی عادت ہے کہ روزانہ دعا مانگنے کے لیے کوئی ایک ٹائم مقرر کر لے تو اچھا ہے، جس میں ہم کہیں الگ سے بیٹھیں، کچھ تسبیح پڑھیں، صلوات پڑھیں. کیونکہ تسبیح اور صلوات یہ نذرانہ ہوتا ہے، یہ تحفہ ہوتا ہے. امام کے حضور میں کچھ بات کرنے جاتے ہیں تو مہمانی پیش کرتے ہیں، تو یہ مہمانی ہے. کچھ صلوات پڑھ لی، کچھ تسبیح پڑھ لی، کچھ مولا کی تعریف کی، دل ہمارا تیار بھی ہوتا ہے، اس وقت باتیں کریں. یہ بھی طریقہ ہے. اور اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے دل میں کبھی بھی کوئی بات آئے، کبھی ہم بہت اچھے موڈ میں ہوتے ہیں، اب باغیچے میں ٹہل رہے ہیں، کہیں جا رہے ہیں، اور بڑے اچھے جذبات ہیں اس وقت ہمارے، اس وقت بول دیں جو دل میں بات آتی ہے اپنے پروردگار کے ساتھ، کمیونیکیٹ کریں. بہت دفعہ ہم نہا رہے ہوتے ہیں، شاور لے رہے ہوتے ہیں، ہمارے خیالات بڑے اچھے ہوتے ہیں، اس وقت بات کریں اس کے ساتھ جو باتیں کرنی ہے، مانگ لیں اس وقت جو مانگنی ہوتی ہے. کیونکہ جب ہم دعائیں مانگتے ہیں تو ہمارے جو برین کے ویوز ہیں، ہمارے جو خیالات کی شعاعیں ہیں، ان شعاعوں کو ہم ڈائریکٹ کرتے ہیں کہ اس کائنات کی عظیم طاقت کے ساتھ وہ ہم آہنگ ہو جائے، اس پوری طاقت کے ساتھ ہم آہنگ ہو جائے. اور اس کے لیے بہت اہم بات یہ ہے کہ ہماری دل کی کیفیت، ہمارے دل کی حالت کیسی ہے. تو اگر ہم کسی وقت محسوس کر رہے ہیں کہ اس وقت میں بہت خوش ہوں، میرے جذبات بڑے اچھے ہیں، میرے ایموشنز بڑے اچھے ہیں، اس وقت جو دعائیں مانگنی ہے مانگ لیں. وہ بہترین وقت ہوتا ہے خداوند تعالیٰ کے ساتھ باتیں کرنے کا اور کمیونیکیشن کرنے کا. کھڑیا پڑیا لیٹیا بیٹھیا ہر دم سامیرا جو سنبھاری، ہمیں گنان میں کہا گیا. سوتے بیٹھے راہ چلنتے نام صاحب جی کو لیجیے. دعائیں ہم کو کس طرح مانگنی چاہیے؟
شاید لوگ یہ سمجھتے ہیں، ہمارے پاس بھی آتے ہیں، بھئی عربی میں کچھ لکھ دیجئے، ہم کو یہ دعا مانگنی ہے اللہ تعالیٰ سے، کہ شاید لوگوں کو یہ خیال ہے کہ اللہ عربی سمجھتا ہے، اچھی اچھی عربی میں دعائیں لکھ کے دے تو وہ سمجھتا ہے، گجراتی شاید نہیں سمجھتا ہے، اردو نہیں سمجھتا ہے۔ اللہ زبان سے بالاتر ہے۔ زبان ہم نے اور آپ نے بنائی ہے اپنی باتیں کرنے کے لیے، اس کے ساتھ باتیں کرنے کے لیے زبان کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے ساتھ تو خیالات سے باتیں ہوتی ہے، سوچ سے باتیں ہوتی ہے، اچھا سے باتیں ہوتی ہے۔ اس کی کوئی زبان نہ ہو تب کوئی بات نہیں، تو اس کے لیے کوئی فارملٹی کی ضرورت نہیں ہے، کوئی فارملٹی کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہیں ہی ماتا نے تمہیں ہی پیتا تمہیں ہی مورا سامی، مات تات تم نے جانو۔ آپ کا بچہ، چھوٹا سا بچہ آپ سے جب بات کرنے کے لیے آتا ہے تو کچھ لکھوا کے یا لکھ کے نہیں لاتا ہے کہ امی جی مجھے بھوک لگی مجھے کھانا دینا۔ اس کا اپنا انداز ہے اپنی ماں سے بات کرنے کا، تو وہ ہمارے ماں باپ ہیں، اس کے ساتھ کوئی تکلف نہیں ہے۔ جس طرح اولاد ماں باپ سے بات کرتے ہیں، دوست سے بات کرتے ہیں، سہیلیوں سے بات کرتے ہیں، عاشق اور معشوق کی باتیں ہوتی ہے، اس میں کوئی بھاری بھاری الفاظ نہیں ہوتا کہ ڈکشنری دیکھنے کی ضرورت پڑ جائے کہ میرا معشوق میرے لیے کیا کہہ رہا ہے۔ وہ بالکل پیار اور محبت کی باتیں ہوتی ہیں، کھلے دل کے ساتھ جو بھی بات دل میں آئے شیئر کریں، اس کے ساتھ بات کریں، اور اپنا ساتھی بنائے، اپنا پارٹنر بنائے کہ سب سے قریب جن پہ ہم بھروسہ کر سکتے ہیں اور جن کی مدد لے سکتے ہیں اس پاک پروردگار کی ذات ہے کہ جس کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنے کے لیے کوئی فارمل زبان کی ضرورت نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا وہ قصہ ہم نے بار بار سنا ہے۔ ایک دفعہ راستے سے گزر رہے تھے تو دیکھا ایک گڈریا چرواہا بکری چرا رہا ہے اور اللہ سے باتیں کیے جا رہا ہے۔ اس کی اپنی زبان ہے، مولانا روم مستوی میں یہ فرماتے ہیں، اس کی اپنی زبان ہے، گئے اللہ تو میرے پاس آ جا تو میں بکری کا تازہ تازہ دودھ نکال کے تجھے پلاؤں، میں تیرے سر پہ تیل ڈال دوں، میں تیرے سر سے جوئیں نکالوں، میں تیری چمپی کروں، بس تو چاہے اس طرح میں تیرا آدر کروں، تیرا خاطر کروں، تو میرے پاس آ جا۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ سنا تو بڑا غصہ آیا کہ لا حول ولا قوت، اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ اس طرح بدتمیزی سے بات کر رہا ہے۔ جا کے ڈانٹ دیا اس کو کہ تم اللہ کو بلا رہے ہو، اللہ تمہارا دودھ پینے آئے گا، یہ اپنا چمپی کروانے آئے گا، سر میں تیل ڈلوانے تمہارے پاس آئے گا، بے شرم تمہیں معلوم ہی نہیں اللہ سے کس طرح بات کی جاتی ہے۔ چپ ہو کے بیٹھ گئے، اچھا تو اللہ سے اس طرح بات نہیں کی جاتی ہے۔ گنگا ہو کے بیٹھ گیا کہ وہ اتنا اوپر ہے میں اتنا نیچے ہوں، بھلا میری آواز وہ کیا سنے گا، اس کے ساتھ میری کیا باتیں ہوں گی۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے دربار میں گئے۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ وہی آمسو یہ موسیٰ از خدا بندے مارا چرا کر دی جدا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے وحی آئی کہ میرے بندے کو مجھ سے کیوں جدا کر دیا، تو برائی وصل کردن آمدی نہ برائی فصل کردن آمدی، تو جوڑنے کے لیے آیا ہے توڑنے کے لیے نہیں آیا ہے۔ وہ مجھ سے محبت کی باتیں کر رہا تھا، تو نے میرے بندے کو ناراض کر کے مجھ سے الگ کر دیا۔ اصل زبان تو وہ ہے جو مجھ سے بول رہا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نکلے، ڈھونڈ کے نکالا کہ بھائی تو جیسا چاہتا ہے اللہ سے بات کر، اللہ تیری باتوں سے بڑا خوش ہے۔ تو اس کو یہ فارمل لینگویج کی اور یہ رکھ رکھاؤ کی اور تکلفات کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دل میں جو بات جیسی ہے، جو چیز اس سے چاہیے، جس طرح چاہیے، اس کے ساتھ کمیونیکیٹ کریں اور اس سے شیئر کریں، باتیں کریں۔ روزانہ کچھ وقت نکال کر دنیا بھر میں اپنے جو چاہنے والے ہیں ان سب کے لیے دعائیں مانگیں۔ دیکھیے دعاؤں کا ایک بہت بڑا خزانہ ہمارے پاس ہے، اس کو شیئر کریں۔ دنیا میں جتنے ہمارے پیارے ہیں، ہمارے چاہنے والے ہیں، جن کے حق میں ہم اچھا سوچتے ہیں، ان کے لیے دعائیں مانگیں۔ جو ہم سے ناراض ہیں، جو ہم سے دکھی ہیں، کسی وجہ سے ہم کو دکھ پہنچانا چاہتے ہیں، ہم کو تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں،
ان کے لیے بھی دعا مانگیں، ان کے لیے بھی اچھی دعا مانگیں، ان کے لیے بھی اچھی سدبدی اور صراط مستقیم پہ رہنے کی دعا مانگیں۔ اس سے اس کے خیالات بدل جائیں گے۔ ہم اگر کسی سے ناراض ہیں، ہم کسی کو معاف کرنا چاہتے ہیں، اپنے خیال میں اپنی دعاؤں میں اس کو معاف کریں۔ ہم کسی سے معافی مانگنا چاہتے ہیں، اس کے سامنے جانے میں شرم آتی ہے، تو اپنی دعاؤں میں اس کو یاد کر کے معافی مانگ لیں۔ یہ محض کتابی باتیں نہیں ہیں، آپ کو تجربہ کرنا ہے تو کر لیں۔ خدا نہ خواستہ ہمارے زندگی میں ایسے لوگ ہوں جو ہم کو پسند نہیں ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ان سے ہمارے تعلقات اچھے ہوں، اپنی دعاؤں میں ان کو یاد کریں، ان کے لیے اچھی دعا مانگیں، ان کے لیے دعاؤں کے اچھے خیالات بھیجیں۔ ادفع باللتی ہی احسن، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے برائیوں کا بدلہ اچھائیوں سے دو۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، تم دیکھو گے کہ تمہارے اور اس کے جس کے درمیان دشمنی تھی وہ تمہارا قریبی دوست بن جائے گا۔ ہم اپنے اچھے خیالات دعاؤں کے ذریعہ ان کو بھیجیں، تھوڑے دن میں ہم محسوس کریں گے کہ ان کے خیالات بدلتے ہیں۔ یہ قدرت کا قانون ہے، ظاہری زبان کی طاقت سے خیالات کی طاقت بہت زیادہ ہے، اس کی سپیڈ بہت زیادہ ہے، اس کے اثرات بہت زیادہ ہے، اور اس کے نتائج بڑے واضح ہوتے ہیں۔ تو ہر ایک کے حق میں دعائیں مانگیں۔ جو گزری ہوئی روحانیاں ہیں ان کے حق میں بھی دعائیں مانگے، جس طرح ہم جماعت میں مانگتے ہیں، اپنی انڈیویجول دعا میں مانگنا چاہتا ہے مانگے۔ ان کو اپنی روحانی درجات میں آگے بڑھنے کے لیے، ترقی کرنے کے لیے دعاؤں کا سہارا چاہیے، دعاؤں کی ضرورت ہے۔ اپنے حق میں دعائیں مانگے۔ ہم کو بھی تو وسائل ذرائع کی ضرورت ہے کہ جس سے ہم دوسروں کا بھلا کام کر سکے۔ ایک کنواں خالی ہو تو دوسرے کی پیاس کیسے بجھائے گا؟ تو ہمیں بھی جن چیزوں کی ضرورت ہے ہم اس کی دعائیں ضرور مانگے۔ مشکلات، آفات، حاسدوں سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ مانگے۔ اللہ نے خود پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے۔ قرآن شریف میں آخری 2 سورہ ہیں، آپ جانتے ہیں، سورہ فلق اور سورہ ناس۔ آج کل بہت سے لوگ یہ شکایت کرتے ہیں فلاں نے میرے پہ کچھ کر دیا ہے، فلاں نے کچھ کر دیا ہے، اس کو اس کی نظر لگ گئی، اس کو اس کی نظر لگ گئی، اس کو کالا جادو کر دیا۔ ایسا لگتا ہے کہ آج ہر آدمی کالا جادو کر رہا ہے۔ لوگ اتنے زیادہ وہم میں، اتنے زیادہ شک میں آ گئے ہیں۔ دنیا میں برائیاں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ برائیوں سے بچنے کا راستہ بتاتا ہے۔ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ، اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ ہمیں سکھاتا ہے، کہو کہ جو صبح کا پروردگار ہے اس کی میں پناہ مانگتا ہوں، یعنی میں اس کا سہارا لیتا ہوں۔ من شر ما خلق، جو بھی پیدا کی گئی ہیں چیزیں، ان کی جو بھی برائیاں ہیں ان برائیوں سے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ ومن شر غاسق اذا وقب، جب رات اندھیری ہو جائے تو اندھیری رات کی برائی سے میں پناہ مانگتا ہوں۔ یہ ظاہری اندھیرا نہیں، لیکن جہالت کی باطنی اندھیرے سے پناہ مانگنے کے لیے کہا۔ ومن شر النفاثات فی العقد، اور گروہ میں پھونکنے والیوں کی برائیوں سے، یعنی جو دورہ دھاگا کرتے ہیں یا دوسروں کو نقصان پہنچانے کے لیے کچھ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دعا مانگو کہ میں اس سے بھی اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حسد کرنے والے کے حسد سے پناہ مانگتا ہوں جبکہ وہ حسد کرے۔ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ، کہہ دو میں لوگوں کے پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں۔ ملک الناس، لوگوں کے مالک کا پناہ مانگتا ہوں۔ الہ الناس، لوگوں کے پروردگار کا پناہ مانگتا ہوں۔ من شر الوسواس الخناس، خناس یعنی شیطان کے وسوسوں سے پناہ مانگتا ہوں۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں، من الجنۃ والناس، وہ جن میں سے ہو یا انسان میں سے ہو۔ تو یہ اللہ نے فرمایا کہ جتنی بھی برائیاں ہیں اس سے پناہ مانگو۔ ہمیں کسی کے توڑ کے لیے اللہ نے کسی اور کے پاس جانے کے لیے نہیں کہا ہے،
دنیا میں انسان جو بھی برائیاں کرتے ہیں کرے وہ ان کا راستہ ہے، لیکن ہم کو بتایا گیا کہ تم اللہ کی پناہ مانگو تو اپنی دعاؤں میں حاسدوں کے حسد سے، برائیاں کرنے والوں کی برائیوں سے اور آس پاس جو بھی برائیاں ہیں ان سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ مانگے۔ جس طرح ہم مولا علی کی تسبیح پڑھتے ہیں، نعت علی کی تسبیح پڑھتے ہیں، یہ تسبیحات ہیں جو ہمیں ہر قسم کی بیماری، بلا، آفت، لوگوں کی بری سوچ کہیں، بری نظر کہیں، بری حرکت کہیں، اس سے ہم بچے رہتے ہیں۔ تو اپنے آپ کو پروٹیکٹ کریں، اپنے آپ کو بچا لیں دعاؤں کے ذریعہ اور تسبیحات کے ذریعہ۔ اس کے لیے کہیں بھی اور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مولا کا امر ہے، جماعت خانہ ہے، مولا کے امر سے ہم مدد لے سکتے ہیں، خدا نہ خواستہ ہمیں کوئی ایسی ضرورت پیش آئے، ورنہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پناہ مانگا کرو، یعنی اللہ کی دعاؤں کے ذریعہ اپنے آپ کو پروٹیکشن میں لے لو۔ دعا مانگتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ اپنے ساتھ حاضر و ناظر سمجھنا چاہیے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، جہاں کہیں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہے۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ، وہ تمہارے دل کے اندر تمہارے ساتھ موجود ہے، اس کو اپنے سے دور نہ سمجھو۔ جس ہستی سے دعا مانگتے ہیں اس کے بارے میں یاد رکھے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے اور اس کی قدرت اور طاقت پہ بھروسہ رکھے۔ وہ دعاؤں کو سننے والا ہے، وہ دعاؤں کی جواب دینے والا ہے۔ نبی صاحب کی ایک حدیث ہے کہ ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، اللہ سے دعا مانگو اس یقین کے ساتھ کہ اس کا جواب تمہیں ملنے والا ہے۔ بھروسہ اور یقین بہت ضروری ہے۔ ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، اللہ سے مانگو اور یہ یقین رکھو کہ اس کا جواب تمہیں آنے والا ہے۔ دعا جسے ہم کہتے ہیں پرسسٹنٹلی، دعا مانگتے ہوئے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، دعا مانگتے ہوئے کبھی تھکنا نہیں چاہیے۔ لا یسأم الانسان من دعاء الخیر، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انسان نیکیوں کی دعا مانگنے میں کبھی تھکتا نہیں ہے، کبھی بس نہیں کرتا ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ ہماری دعائیں کہاں پہنچی ہے، کس حال میں ہے، کیا اس پہ عمل ہو رہا ہے۔ اپنی دعائیں کبھی بھی بند نہیں ہونی چاہیے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اکثر لوگوں کا جواب اس وقت دیتا ہے کہ جب وہ یہ نہیں کہتا کہ میں نے اللہ سے دعا مانگی اور تھک گیا ہوں اور اس نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کیفیت میں اگر کوئی آ جاتا ہے تو جواب نہیں ملتا، ورنہ بندہ اگر صبر کر کے اللہ کی ذات کے ساتھ مسلسل رابطے میں رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جواب دیتا ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا۔ ایک شخص رات کو ہمیشہ اٹھ کے ذکر میں بیٹھا کرتا تھا۔ ہم کہتے ہیں نا ہمیں جواب نہیں ملا ہے، ہم اتنے عرصے سے بول رہے ہیں ہمیں جواب نہیں ملا۔ اکثر رات کو جاگ کر دیر تک عبادت کرتا تھا۔ یہ جب ہم سے کہا جاتا ہے نا کہ بھئی تمہیں کیا ملا، کیا کر رہے ہو، یہ شیطان کا وسوسہ ہے جو ہمارے دل میں آتا ہے۔ تو شیطان نے اس کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ بھئی کتنے عرصے سے چلا رہے ہو، رات کو تم کتنے عرصے سے بندگی کر رہے ہو، تمہیں کچھ ملا، کوئی جواب دیا اللہ نے تمہیں، اما اپنا وقت کیوں خواہ مخواہ ضائع کر رہے ہو؟ کہتے بات تو اچھی کہتا ہے، لگتا ہے میرا دوست ہے، اس کو مجھ پہ رحم آ گیا ہے کہ میں رات رات جا کے عبادت کرتا ہوں، مجھے ہوتا تو کچھ بھی نہیں فائدہ اس سے، سو گیا، عبادت چھوڑ دی۔ تو کہتے حضرت خضر علیہ السلام ان کے سپنے میں رات کو آئے کہ بھائی کیا ہوا، ہر رات اٹھ کے بندگی کرتے تھے، اب تمہیں کیا ہو گیا، کیوں سو گئے؟ کہ مجھے کوئی جواب نہیں ملتا، میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔ تو انہوں نے پوچھا تیرے خیال میں اللہ کا جواب کیا ہوتا ہے؟ تیرے خیال میں اللہ کا جواب کیا ہے، کیسا ہوگا اللہ کا جواب؟ اس دنیا کے اندر اتنی پریشانی میں اس نے تجھے یہ طاقت دی، تجھے یہ سمجھ دی کہ تو آدھی رات کو اٹھتا ہے،
اتنی دیر تک اللہ کی عبادت میں بیٹھتا ہے، یہ جو نیک خیالات تجھے ملے ہیں یہ جواب نہیں ہے؟ یہی تو جواب ہے۔ بیت الخیال کے حوالے سے امام نے فرمایا ہے کہ اٹھنا، ایون گیٹنگ اپ فار بندگی از اے بلیسنگ، کہ صرف اٹھنا عبادت کے لیے یہ ایک بلیسنگ ہے، یہ ایک جواب ہے۔ تو جواب وہ نہیں ہے کہ سامنے آ کے کھڑے، ہاں بھائی بولو کیا پرابلم ہے تمہارا، تو میں تمہارا پرابلم حل کر دوں۔ اللہ اس طریقے سے پرابلم حل نہیں کرتا، اس کا جواب ہماری زندگی میں ہر لمحہ ہر پل ہمارے ساتھ میں ہوتا ہے۔ دعاؤں کے لیے عاجزی، گریہ زاری، دل کا نرم ہونا بہت ضروری ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم سے پہلے میں نے بہت سے امتوں کے درمیان پیغمبروں کو بھیجا اور ان کو ہم نے تکلیفوں میں اور آفتوں میں مبتلا کیا تاکہ وہ گڑ گڑائیں۔ یعنی اللہ فرماتا ہے میں نے جان بوجھ کر ان کو تکلیف میں اور پریشانی میں مبتلا کیا تاکہ تکلیف اور پریشانی کے حالت میں ان کا دل نرم ہو اور وہ عاجزی، انکساری اور گریہ زاری کے ساتھ دعائیں مانگیں، جس میں زیادہ تاثیر ہوتی ہے، جس میں زیادہ اثر ہوتا ہے۔ دل سے جو بات نکلتی ہے، آپ نے سنا ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بات جب ہم کہہ رہے ہیں کہاں سے نکل رہی ہے، کس طریقے سے ہم مانگ رہے ہیں۔ دعا طلب کرنے میں کبھی جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہیے۔ قدرت کا اپنا ایک ٹائم ہوتا ہے، اس کا اپنا ایک ریدم ہوتا ہے، اس ریدم کے مطابق چیزیں آتی اور ہمیں ملتی جاتی ہے۔ بہت دفعہ جو ہماری یہ شکایت ہے کہ میں نے یہ چیز مانگی مجھے نہیں ملی، ہم نے کبھی اپنی زندگی میں اپنے لیے برائی مانگی ہے؟ ہم میں سے کوئی دعاؤں میں برائی مانگتا ہے؟ کوئی مانگتا ہے کہ ہمارے ساتھ برا ہو؟ ہم میں سے کوئی نہیں مانگتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ انسان برائیوں کے لیے بھی اتنی ہی دعائیں مانگتا ہے جتنی اچھائی کے لیے مانگتا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاؤُهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا۔ انسان شر کے لیے، برائی کے لیے بھی اتنی ہی دعا مانگتا ہے جتنی اچھائی کے لیے مانگتا ہے۔ انسان بڑا جلد باز ہے۔ اب بتائیے ہم میں سے کون ہے کہ جو برائی کے لیے دعا مانگتا ہے؟ اللہ نے کسی ایک دو آدمی کی بات نہیں کی، سارے انسانیت کی بات کی ہے کہ انسان برائی کے لیے بھی اتنی دعا مانگتا ہے جتنی اچھائی کے لیے مانگتا ہے۔ تو اگر ہمارا بچہ ہم سے کوئی بری چیز مانگتا ہے تو ہم دے دیں گے؟ بچہ سمجھتا ہے اچھی چیز مانگتا ہے، ماں باپ جانتے ہیں کہ بری چیز مانگتا ہے تو ماں باپ نہیں دیتے ہیں۔ بچے کے ہاتھ میں جو بھی چیز آئے اٹھا کے منہ میں ڈالتے ہیں، آپ اس کا ہاتھ روک لیتے ہیں۔ تو ہم جو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہماری دعا ضائع چلی گئی، اس نے سنی نہیں، واپس ہو گئی، کوئی دھیان نہیں دیا، کیا ہم کو معلوم ہے کہ وہ دعا ہم نے اپنے اچھائی کے لیے مانگی تھی یا اپنے برائی کے لیے مانگی تھی؟ اللہ تو فرماتا ہے کہ انسان اپنی برائی کے لیے بہت دعائیں مانگتا ہے۔ ہماری تو بالکل صاف نیت ہے کہ ہم نے اچھی مانگی تھی، ہم نے اچھی کیا ہے، مولا مجھے یہ دکان دلوا دے، میرا کاروبار چل نکلے، مجھے اس خاندان میں رشتہ کروا دے، میرا کام بن جائے، ویزا دلوا دے تو میں ادھر چلے جاؤں، میرا یہ ہو جاوے یہ ہو جاوے۔ ہمارے حساب سے سب ٹھیک ٹھاک ہے، لیکن قدرت اگر دیکھتی ہے کہ اس رشتے میں اس کی تباہی ہے یا اس کاروبار میں اس کی تباہی ہے یا یہاں جانے میں اس کی تباہی ہے، تو وہ خاموش رہتا ہے، ہمیں جواب نہیں دیتا، اور ہم کہتے ہیں کہ روٹ گیا ہے، میری بات نہیں سنتا۔ وہ کہتا ہے بیٹا میں تجھے کیسے سمجھاؤں، جو تو مانگ رہا ہے تیرے لیے اچھا نہیں ہے، تو برا مانگ رہا ہے۔ تو ہماری کتنی دعائیں ہوں گی جو ہم مانگ رہے ہیں، شاید اللہ نے اتنی برائیاں ہم سے روکی ہوئی ہے۔ تو اپنی دعاؤں کو اللہ کی مرضی کے ساتھ اس کے ردم میں لانے کی کوشش کرے، جلد باز نہ بنے،
اللہ فرماتا ہے کان الانسان عجولا، انسان بڑا جلد باز ہے، بس میں آ کے بیٹھا ہوں فوراً میرا کام ہونا چاہیے. اللہ اس طرح کام نہیں کرتا جس طرح ہم ٹائم کے پابند ہیں، یعنی ہم ٹائم میں محدود ہے، کل پیدا ہوئے کل مر جائیں گے. اللہ کے لیے ٹائم جیسی کوئی چیز نہیں ہے، وہ ٹائم لیسنس میں ہے، وہ اپنے حساب سے کام کرتا ہے، اس لیے اس کی مرضی کے مطابق کام کو ہونے دے. دعا مانگنے میں کوئی منت نہیں ماننی چاہیے. اے مولا میرا یہ کام کر دے تو میں یہ کروں، بھئی میں 7 دن تک روٹی بنا کے لاؤں، یا میں فلان کام کروں، یا پیدل چل کر یہ کام کروں. میں جس کو ہم سکھا مانتا ہے کہتے ہیں میرا یہ کام ہو جائے تو میں یہ کروں، میرا یہ کام ہو جائے تو میں یہ کروں. ہم اللہ کے ساتھ کنڈیشن رکھتے ہیں، دعائیں شرطیاں نہیں ہوتی ہے. ہم جو اچھا کام کر سکتے ہیں کریں، لیکن اللہ پہ کوئی کنڈیشن نہیں رکھیں، کیونکہ اللہ ہماری کنڈیشن کا پابند نہیں ہے، اللہ ہماری شرطوں کا پابند نہیں ہے. اللہ کو ہم پریشرائز نہیں کر سکتے ہیں، اللہ کو ہم لالچ نہیں دے سکتے ہیں بھئی تو میرا یہ کام کر دے تو میں اتنا ڈونیشن میں ڈال دوں. وہ کوئی ہمارے ڈونیشن کا محتاج نہیں ہے. تو میرا یہ کام کر دے 7 دن روٹیاں پکا کے لے آؤں، روٹیاں نہیں بھی لائیں گے تو بھی اس کے لیے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، وہ کوئی روٹیاں نہیں کھاتا ہے ہمارا خدا، اس سے تو ہمارا اپنا بھلا ہوتا ہے. تو کیوں خامخواہ اپنے آپ کو مشکلات میں ڈالتے ہیں؟ اللہ نے دین بڑا آسان رکھا ہے. یہ منتیں مان کر، مانتائیں کر کے، سکھائیں کر کے ہم اپنے آپ کو دکھی کرتے ہیں. اللہ نے بہت واضح طور پہ فرمایا ہے کہ وہ کس کی دعا قبول کرتا ہے. اللہ فرماتا ہے وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو ایمان لایا ہے اور اچھے اعمال کرتا ہے اللہ اس کی دعا قبول کرتا ہے. جو ایماندار ہے، اعمال جس کے اچھے ہیں، اللہ اس کی دعا قبول کرتا ہے. وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اپنی مہربانی سے اس کو اور بڑا چڑھا کے دے گا. باقی اللہ کسی کے دباؤ میں نہیں آتا. تو ہم جو کام کر سکتے ہیں کریں، جو کام نہیں کر سکتے ہیں نہیں کریں، لیکن کوئی شرط نہ کرے کہ میرا یہ کام ہو تو ہی میں یہ کروں. بعض اوقات ہم اپنے لیے کچھ ایسی بھاری مشکل شرط ڈال دیتے ہیں، مانتا ڈال دیتے ہیں کہ جس کو کرنا ہم کو بڑا بھاری پڑ جاتا ہے، پھر ہم بخشوانے کے لیے آتے ہیں. تو خامخواہ اپنے آپ کو مشکلات میں، تکلیف میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی بھی اچھی دعا جو ہماری ہوتی ہے وہ نامقبول نہیں ہوتی، ریجیکٹ نہیں ہوتی، اللہ ان کو واپس نہیں کرتا. ہماری ساری دعائیں قبول ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، رسول اللہ کی حدیث ہے کہ تمہارا پروردگار سخی ہے. جب کوئی بندہ اس کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے تو اللہ کو شرم آتی ہے کہ وہ اس کو خالی ہاتھ لوٹائے. اللہ کی شان سے یہ بالا تر ہے کہ کوئی اس کا بندہ اس کے آگے ہاتھ پھیلائے اور وہ اس کو خالی ہاتھ لوٹائے. وہ اللہ کبھی کسی کو خالی ہاتھ لوٹاتا نہیں ہے، مگر وہ جو جواب دیتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ خیر ہے. بھلی بتاؤ بری تجاؤ ہم کہتے ہیں نا، ہم بری بتاؤ کبھی نہیں کہتے، وہ برا بتاتا نہیں ہے. بھلی کراؤ نے بری تجاؤ ہم کہتے ہیں کہ وہ اچھا کراتا ہے، برائیوں کو دور کرتا ہے. تو ہم جو دعائیں مانگ رہے ہیں اللہ خیر ہے، اور جن چیز میں ہماری اچھائیاں ہیں اللہ اس کو دیکھتا ہے. اور قرآن شریف میں اللہ فرماتا ہے وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، ممکن ہے تم کسی چیز کو پسند نہیں کرتے ہو مگر وہ تمہارے لیے اچھا ہے. وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور تم کسی چیز کو پسند کرتے ہو اور اس میں تمہارے لیے برائی ہے. وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. تو ہم جو چیز مانگ رہے اللہ فرماتا ہے کہ تمہیں جو چیز اچھی لگتی ہے، ممکن ہے اس میں کوئی تمہارے لیے برائی ہو. تمہیں جو چیز بری لگتی ہے ممکن ہے اس میں تمہارے لیے کوئی اچھائی ہو. تو بہتر یہ ہے اللہ کے فیصلے پہ راضی رہو. تو جو دعائیں ہم مانگتے ہیں وہ دعائیں ریجیکٹ نہیں ہوتی ہے. ہمیں لگتا ہے کبھی کبھی کہ اللہ نے ہماری نہیں سنی، کبھی ہم شکوہ شکایت کرتے ہیں. کتنی اچھی ایک مثال پیش کی گئی ہے، اگرچہ ایک مثال ہے
لیکن سمجھنے کے لیے بہت اہم ہے. بہت دفعہ ہم سوچتے ہیں کہ میرے مشکل وقت میں میرا مذہب مجھے کوئی کام نہیں آیا، میرا ایمان مجھے کوئی کام نہیں آیا. یہ بہت سے گھروں میں چھوٹی سی رائٹنگ لکھی ہوتی ہے، مگر اس کا میسج بہت پاورفل ہے. کہ ایک شخص دریا کنارے چل رہا تھا، چلتے چلتے اس کے سامنے اس کی پوری زندگی کا عکس آ گیا کہ زندگی اس کی کیسی گزری ہے. تو اس نے پیچھے کی طرف مڑ کے دیکھا تو وہ جو پیدل چل کے آیا تھا تو پیچھے اس سے پیروں کے نشان، اس کی زندگی کے گزرے ہوئے پیروں کے نشان نظر آئے. کچھ دور اس نے دیکھا کہ 4 پیر نظر آتے، جیسے کہ 2 آدمی چل رہے ہیں تو 4 پاؤں ہیں. اور پھر آگے دیکھا تو 2 پیر ہو جاتے، یعنی ایک آدمی چل رہا ہے اور اکیلا ہے. اس کو دیکھ کر وہ اللہ سے کہتا ہے کہ اے خدایا، زندگی میں میرے حالات جب بڑے اچھے تھے تو تو میرے ساتھ چلتا رہا. ایک میں، میرا خدا 4 پیر ہے تو اس کا ساتھی اس کے ساتھ چل رہا ہے. تو شکوہ کر رہا ہے کہ جب تک میرے حالات اچھے تھے تو میرے ساتھ چلتا رہا، لیکن یہ جو ایک پٹی آ رہی ہے جس میں 2 ہی پاؤں نظر آتے ہیں، وہ میری زندگی کے بڑے برے وقت تھے، بڑے کٹھن وقت تھے، بری حالت میں تھا. اے خدایا، تو اس حالت میں مجھے تنہا چھوڑ دیا، اکیلا چھوڑ دیا، میرا ساتھ چھوڑ کے چلا گیا. کیوں کیا تو نے ایسا میرے ساتھ؟ تو خدا کا اس سے جواب آتا ہے کہ اے میرے بچے، تو نے سمجھنے میں غلطی کی ہے. یہ جو 2 پیر تجھے بعد میں نظر آ رہے ہیں وہ تیرے پیر نہیں ہیں، وہ میرے پیر ہیں. یہ جو بعد کے 2 پیر تجھے نظر آ رہے ہیں، جو اکیلا چلنے والا تو نہیں ہے، میں ہوں. یہ تیرے مشکل اوقات کے تیرے دن ہیں، اس وقت تو زمین پہ نہیں چل رہا تھا، تجھے میں نے اپنے گود میں اٹھایا ہوا تھا. میں تیرا اتنا دھیان رکھا ہوں اس وقت کہ تو میری گود میں تھا، میں نے تجھے چلنے نہیں دیا ہے، میں خود چل رہا تھا. تو یہ نہ سوچے کہ ہمارے مشکل حالات میں مجھے وہ چھوڑ کے چلا گیا. ہمیشہ ہر جگہ قرآن یہ کہتا ہے کہ مشکل حالات میں وہ زیادہ ہمارے ساتھ ہے، بس ہم سمجھنے سے قاصر رہتے ہیں، سمجھنے سے قاصر رہتے ہیں. وہ ہمارا سب سے زیادہ مہربان، ہم سے سب سے زیادہ پیار کرنے والا کبھی ہمیں چھوڑ کے ہم سے الگ نہیں ہوتا. ہم البتہ اس سے الگ ہو جاتے ہیں، وہ ہمیں کبھی نہیں چھوڑتا اور کبھی ہم سے الگ نہیں ہوتا. ہم جو دعائیں مانگتے ہیں اس کا جواب بہت دفعہ ہمیں دوسری طریقوں سے ملتا ہے. انگریزی میں کہتے ہیں when you pray be prepared for the unexpected. جب آپ دعائیں مانگتے ہیں تو کوئی جس چیز کی آپ نے تمنا نہیں کی ہے اس کے لیے آپ تیار رہے، کیونکہ اللہ کس طرح جواب دے آپ کو نہیں معلوم. ممکن ہے ہم $1 ملین کی لاٹری مانگ رہے ہیں، مثال کے طور پر دعا مانگ رہے ہیں کہ ہمیں $1 ملین کی لاٹری لگ جاوے، اور لاٹری نہیں لگتی ہے تو سمجھتے اللہ ہماری نہیں سنتا ہے. شاید اللہ کا جواب یہ ہو کہ وہ ہمیں ایسا آئیڈیا دے کہ جو ہمارے لیے 100 ملین یا 1000 ملین کی کمائی لے کر آوے. حالانکہ ہم اس کو نہیں سمجھ پاتے، ہم سمجھتے لاٹری لگے تبھی جواب ہے. وہ کہتے ہیں لاٹری میں تمہیں ملین ملے گا، میں تمہیں بلینز کا آئیڈیا دیتا ہوں، اس کو عمل میں لاؤ، تم بلینر بن جاؤ گے. کیا یہ اس کا جواب نہیں ہے؟ بھئی ہمیں یہ خاندان میں رشتہ مل جاوے گا، اس سے کیا، میں تمہیں اس سے اچھا رشتہ دیتا ہوں. تو اگر اس سے اچھی چیز اللہ لا کے دیتا ہے، شکر کرے، یہ اس کا جواب ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ ہم نے جو فریم ورک بنا کے دیا اللہ اس میں جواب دے. اللہ کے جواب دینے کے بہت سے طریقے ہیں، اور اپنے آس پاس دیکھیں ہم، وہ جواب ہمارے پاس ہوگا. جیسے کہ ہم نے جو چیز جیسی مانگی ہے ویسی ہمیں مل جائے، ہم نے جو دعا جیسی مانگی ویسی قبول ہو جاوے. ایک دعا کے جواب کا طریقہ یہ ہے، ہم نے جو چیز مانگی ہے وہ دوسری صورت میں مل جاوے. بھئی ہم نے یہ دکان مانگی، اس نے یہ نہیں دوسری دکان دی ہے، جواب تو دیا نا، اس نے جو بہتر سمجھا وہ دیا. بچے کی طرح ضد تو نہیں کرتے ہیں نا، تو اس نے جواب دیا دوسری صورت میں.
ممکن ہے ہمیں وہی نعمت یا اس جیسی کوئی دوسری نعمت مل جاوے. ہمیں تو ملتی ہوگی اور ملی ہوگی, ہم قدر نہیں کرتے ہیں. ہم نے جو مانگی ویسے کتنی اور نعمتیں اس نے ہمیں دی ہو, اور اس سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے کہ اسی دعا کے برابر کوئی بلا, کوئی آفت اس نے ہمارے اوپر سے روک لی ہے. ہمیں معلوم ہے؟ وہ تو کبھی بھی معلوم نہیں ہوگا نا. ہمارے دعاؤں کے نتیجے میں ہماری کتنی بلا, بیماری, آفتیں اس نے روکے رکھی ہے, ہم کو کبھی معلوم نہیں ہوگا. تو ہم کیسے کہتے ہیں کہ وہ جواب نہیں دیتا ہے؟ اتنے آرام سے, اتنے سکون سے دنیا میں بیٹھے ہیں, اتنی آفتوں سے اس نے ہمیں محفوظ رکھا ہے. کیا یہ ہماری دعا نہیں ہے؟ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, کیا ایمان والو اللہ کی نعمت کو یاد کرو. اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم, جب کسی قوم نے تمہارے طرف ہاتھ بڑھانے کا ارادہ کیا, فکف ایدیہم عنکم, تو اللہ نے اس کا ہاتھ تم سے روک لیا. ہم کو نہیں معلوم. ہمیں کیا معلوم کون کون کس وقت ہمارے اوپر دست درازی کرنے, ہماری طرف ہاتھ بڑھانے کا پروگرام بنا رہا ہو, اور کہاں کہاں ہمارے مالک نے ان کا ہاتھ روکے رکھا ہو. ہم کو نہیں معلوم, ہمیں نہیں معلوم. تو ہماری دعاؤں کے وہ جوابات جو ہمارے احساسات سے باہر ہمیں دیے گئے ہیں, ہمیں اس کا کبھی پتہ نہیں چلے گا. تو شکر کریں, اپنے حساب سے اللہ کے اعمال کا جج نہ بن جائیں خود, کہ وہ ہم کو جواب نہیں دیتا, ہماری بات نہیں ہوتی. ایک بات یاد رکھیں, ہماری کوئی بھی نیک جائز دعا ضائع نہیں ہوتی. اللہ کے نزدیک وہ ضائع نہیں ہوتی, وہ کسی نہ کسی صورت میں برکات لے کر ہماری زندگی میں آتی ہے. اللہ نے فرمایا ہے, وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ, تم نے جو مانگا ہم نے تمہیں دیا. اور ان دعاؤں کے نتیجے میں اگر اور کوئی بھی چیز ہمیں نظر نہ آئے, ایک چیز تو ضرور نظر آئے گی کہ تیری دعا سے قضا تو بدل نہیں سکتی, تیری دعا سے قضا تو بدل نہیں سکتی, مگر ہے اس سے یہ ممکن کہ تو بدل جائے. اور اگر ہم بدل جاتے ہیں تو اس سے بڑھ کر جواب اور کیا ہوگا؟ یہ بھی اللہ کا بہت بڑا جواب ہے. بہت ساری چیزیں جو اٹل ہے, موت اٹل ہے, دوسری دنیا اٹل ہے, زندگی ختم ہونے کو ہے, یہ دعاؤں سے نہیں ٹل سکتی ہے. میں ایسی دعا مانگوں میں کبھی نہ مروں, یہ اللہ کے قانون کے خلاف ہے. ایسی دعاؤں کا کوئی مقصد نہیں ہے. ہم اچھی صحت کی دعا مانگ سکتے ہیں, نہیں مرنے کی دعا نہیں مانگ سکتے. بھئی مجھے دیر تک سونا ہے, کل سورج نہیں نکلنا چاہیے, میں دعا مانگ کے سوتا ہوں رات کو. ایسا نہیں ہوتا, یہ نادانی ہے. اللہ کا جو قانون ہے اس کے قانون کے خلاف دعائیں نہیں مانگی جایا کرتی ہے. دعا طلب کرتے وقت جو بھی ہم مانگے شوق سے مانگے. اللہ کے خزانے میں ہر چیز کی گنجائش ہے, مگر وہ اللہ کس طرح دیتا ہے اس کے اوپر چھوڑ, اس کو ہماری زندگی میں یہ کام کرنے دے. تو روز پہلے بڑی پیاری سی بات کسی نے بھیجی کہ 2 پریسٹ کرسچن پادری باغیچے میں چل رہے تھے. ایک سینئر تھا, بزرگ تھا, بہت زیادہ دانشمند, پڑھا لکھا, ہوشیار. دوسرا جوان تھا, وہ نیا مشنری تھا, نیا پادری تھا, اس کام میں نیا نیا آیا ہے, مذہب کے کام میں قدم بڑھا رہا ہے. تو اپنے فیوچر کے بارے میں ڈر رہا تھا کہ نہ معلوم میرا مستقبل کیا ہوگا, میرے خدا نے میرے لیے کیا رکھا ہے. ہم میں سے اکثر فیوچر کے بارے میں بہت ڈرتے ہیں, مستقبل کے بارے میں بہت ڈرتے ہیں, زندگی کے بارے میں اچھا فیصلہ لینے میں ڈرتے ہیں. انڈیسائسونیس, فیصلہ نہیں کر پاتے ہیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے, کیا نہیں کرنا چاہیے. خدا پہ چھوڑ کے فیصلہ کریں. تو وہ اپنے بڑے پادری سے پوچھتا ہے کہ میں بہت ڈر رہا ہوں, نہیں معلوم میرے لیے آگے زندگی میں خدا نے کیا رکھا ہے, کیسے میری زندگی آگے بڑھے گی. تو وہ بزرگ نے ایک گلاب کی کلی, روز بڈ کلی توڑ کے اس کے ہاتھ میں دی کہ بیٹا اس کو کھولو, یہ کلی ہے ابھی بند ہے, دیکھو اس کو آرام سے کھولنا, اس کی پتیاں ٹوٹ نہ جائیں. اس کو کھولو, گلاب بناؤ کھول کے, پتیاں ٹوٹنی نہیں چاہیے.
اور وہ اپنی باتوں میں لگ گئے. چلنے لگا, ٹہل رہے ہیں. وہ بیچارہ کوشش کر رہا ہے گلاب کی کلی کو کھولنے کا. اب انسان کے ہاتھ گلاب کی کلی کو لگے تو اس کا حال کیا ہوگا؟ وہ پتی ٹوٹنی نہیں چاہیے, کھولے کس طرح؟ تھوڑی دیر بیچارہ کوشش کرتا رہا. کہا سر آپ نے یہ کیا کہا؟ مجھے دے دیا. اس کو کھولنے جاتا ہوں تو پتیاں بکھر جاتی ہیں, ٹوٹ جاتی ہیں. یہ کیسے اس کو میں پتیاں الگ کیے بغیر کیسے کھولوں اس کو؟ کہا بیٹا جس نے اس کو کلی بنایا ہے وہی اس کو پھول بنائے گا. جس نے اس کو کلی بنایا ہے یہ اس کا کام ہے, اپنے طور پہ اس کو کھولے گا, فلاور بنائے گا. تو کیوں فکر کر رہا ہے؟ جس نے تجھے آج کلی رکھا ہے کل فلاور وہ خود بنائے گا. اس کو کام کرنے دے, جلدی نہ کر, زیادہ فکر نہیں کر, زیادہ دکھی ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جس نے تجھے بنایا ہے اس کو کام کرنے دے, انفولڈ کر. تیری زندگی میں کیا ہے اپنے ٹائم پہ اسے کھولنے دے. 10 سال کے بعد میرے ساتھ کیا ہوگا, 20 سال کے بعد کیا ہوگا, اپنی زندگی کی پلاننگ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن خامخواہ ڈرنا نہیں چاہیے, اوپر والے کے حوالے کریں. جس نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ خود انفولڈ کرے گا. تو ہم جو دعائیں مانگ رہے ہیں وہ دعائیں ہماری زندگی میں کن کن طریقوں سے ہماری زندگی کو کھولتا ہے, واضح کرتا ہے اور زندگی پر اثر انداز ہوتی ہیں. وہ دعائیں اوپر والے کے ہاتھ میں چھوڑ دیں اور دیکھتے جائیں. اپنے دعاؤں کی جو کامیابیاں ہیں ان کو دیکھتے جائیں اور ان کو انجوائے کرتے جائیں. تو اپنی دعائیں مانگیں مگر اللہ پر کام چھوڑ دیں. اور اللہ کا ایک نام ہے مسبب الاسباب. اللہ سبب کریٹ کرتا ہے. ہم جو دعا مانگتے ہیں اس دعا کا اللہ سبب بناتا ہے. ہم کہتے ہیں یا اللہ مجھے یہ ہیلپ چاہیے تو وہ مدد کسی کے ذریعے سے کرتا ہے. بڑی پیاری ایک مثال لوگوں نے پیش کی کہ کسی دریا میں کشتی ٹوٹ گئی تو 2 آدمی بہتے بہتے جزیرے کے کنارے پہ پہنچ گئے. جزیرے کے کنارے پہ پہنچ گئے. اب وہ اکیلا, ایک تو کہیں سے جب اس کو سہارے کی ضرورت پڑی اور اس جزیرے میں جب پانی بڑھا, سیلاب آیا, پانی اوپر چڑھنے لگا تو ایک آدمی کو سہارا ملا, وہ تو چلا گیا, یہ بیچارہ اکیلا رہ گیا. کسی نے پوچھا بھائی چلو ہم تم کو کشتی میں لینے آئے ہیں. کہا نہیں, میرا عقیدہ میرے اللہ پہ بہت بڑا ہے, میں نے اس سے دعا مانگی ہے, وہ میرا سہارا بنے گا, میں کشتی وشتی میں نہیں جاتا. پانی اور چڑھ گیا, وہ کسی اور اونچی جگہ پہ چلا گیا. پھر کچھ کشتیاں آئی کہ بھئی آؤ تمہیں ہم لینے کے لیے آئے. نہیں, میرے اللہ پر میرا ایمان بہت مضبوط ہے, وہ میرا سہارا بنے گا, میں تمہارا سہارا نہیں لیتا. وہ بھی چلے گئے. ہیلی کاپٹر آیا اس پر سے کہ بھئی سیڑھی پھینک رہے ہیں, تم پکڑ لو اس کو, چلو یہاں سے. نہیں, میں انسان کا سہارا نہیں لیتا, اللہ سے میں نے مدد مانگی, اللہ میرا سہارا ہے. ڈوب گیا, مر گیا, اللہ کے حضور میں گیا, شکایت کی, خدایا یہ تو نے کیا کیا میرے ساتھ, تو نے مجھے ڈوبنے دیا, میں نے اتنی مدد مانگی تیری, تو نے مجھے مدد نہیں کی. اللہ نے فرمایا میں نے کشتی بھیجی, بڑی کشتی بھیجی, ہیلی کاپٹر بھیجا, اور کیا کر سکتا ہوں تیرے لیے, اور کیا کر سکتا ہوں. تو اللہ کی مدد کے اسباب ہوتے ہیں, مسبب الاسباب, وہ حالات کریٹ کرتا ہے. تو حالات کو, ان حالات میں جو جوابات ہیں ان جوابات کو دیکھنے, پکڑنے کی اور سمجھنے کی کوشش کریں. اور دعائیں جب ہم مانگتے ہیں تو دعاؤں کو قبول ہوتے ہوئے ویژولائز کریں. جب ہم دعا مانگتے ہیں, جو ہمارے الفاظ ہیں, جو خیالات ہیں, ان کو ایک ٹھوس صورت دینے کی کوشش کریں, ان کو ایک ٹھوس صورت دینے کی کوشش کریں اور ان کو ہوتے ہوئے, بنتے ہوئے دیکھیں. کہتے ہیں دعاؤں کو قبول ہوتے ہوئے ویژولائز کریں. جو دعا ہم مانگ رہے ہیں, بھائی مجھے یہ دکان چاہیے, فائن,
اپنی دعاؤں میں یہ تصور کرے کہ وہ دکان آپ کو مل گئی اور دکان آپ چلا رہے ہیں. بھئی مجھے امتحان میں کامیابی کی دعائیں مانگ رہا ہوں. دیکھیں اپنے تصورات میں دیکھیں کہ امتحان ہو گئے ہیں, میں کامیاب ہو گیا ہوں, مجھے ایوارڈ ملا ہے. یہ کوئی خیالی پلاؤ نہیں ہے, یہ خیالی پلاؤ نہیں ہے, یہ حقیقت ہے. اس سے دعاؤں میں اثرات پیدا ہوتے ہیں, دعائیں ٹھوس بن جاتی ہیں. تو جن چیز کی خواہش ہے اس کو اپنے پاس پایا ہوا اپنے قریب اس کو دیکھیں, ویژولائز کریں, اس سے ہماری دعاؤں میں ایک طاقت اور اثر پیدا ہوتی ہے. ہم جو دعا مانگتے ہیں, دعاؤں کے ساتھ عمل اور تدبیر ضروری ہے. ہم جو دعا مانگتے ہیں اگر ہمارے اعمال اس سے مخالف ہے, اگر ہمارے اعمال اس سے الگ ہے, تو ہماری دعائیں بیکار جاتی ہیں. میں دعا مانگتا ہوں کہ بھئی مجھے بڑی اچھی صحت ملنی چاہیے, مولا لمبی عمر دے وے, تندرستی دے وے, لیکن میں پان بھی کھاتا ہوں, بیڑی بھی پیتا ہوں, سگریٹ بھی پیتا ہوں, شراب بھی پیتا ہوں, ہر بازار کی چیز کھاتا ہوں, اپنی ہیلتھ کی کوئی فکر نہیں کرتا ہوں. میری یہ دعا کسی کام کی نہیں ہے. اس خوش فہمی میں نہیں رہنا, اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دینا کہ دعا مانگنے سے سب کچھ ہو جائے گا. اگر ہمارے اعمال دعا کے برابر نہیں ہے تو ہم دعا کا مذاق اڑا رہے ہیں. ہمارے دعا کے قبول ہونے کا ایک بہت سیدھا سادہ حساب بینکنگ والا ہے. ہم میں سے اب تو ہر ایک بینک کا طریقہ جانتا ہے. آپ کا ایک اکاؤنٹ ہوتا ہے بینک میں, آپ اس میں جو جمع کرتے ہیں, جب آپ چاہیں وہ رقم نکال لیں, آپ چیک لکھتے ہیں, آپ کو آپ کی رقم مل جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کا جو خزانہ ہے وہ ایک بینک ہے, اس میں ہمارا ایک اکاؤنٹ کھلتا ہے, اور وہ اکاؤنٹ ہمارے اعمال کے ہوتے ہیں, اچھے اعمال کے. ہم جتنے اچھے اعمال کرتے جاتے ہیں اللہ کے اکاؤنٹ میں وہ جمع ہوتا جاتا ہے. پھر جب ہم دعا مانگتے ہیں, آپ وڈرا کر لیں, آپ کے اکاؤنٹ میں پڑا ہے, آپ جو اچھی چیز مانگتے ہیں ہمیں مل جاتی ہے, کیونکہ ہمارے اکاؤنٹ میں جمع ہے. اگر جمع کچھ بھی نہیں, آپ چیک لکھیں گے, ایک تو چیک واپس آئے گا, بدنامی ہوگی اور جرمانہ بھی ہوگا اوپر سے کہ تم خواہ مانگ رہے ہو. تو اگر ہم نے کچھ جمع نہیں کیا ہے تو کیا مانگ رہے ہیں؟ اللہ کی رحمت بے شک اپنی جگہ پر ہے, مگر خود اللہ فرماتا ہے کہ اللہ محسنین کو, اچھے لوگوں کو, اچھے کام کرنے والوں کو دیتا ہے. ہم کسی کے سامنے مسکراتے ہیں تو وہ مسکرا کر دیکھے گا. ہم کسی کی مدد کرتے ہیں, ہمیں سامنے سے مدد ملے گی. ہم لوگوں کا بھلا کرتے ہیں, ہمارا بھلا ہوگا. اگر ہم چاہتے ہیں مشکلات میں ہماری زندگی میں کوئی فرشتہ بن کر آئے, ہمارا کام کر دے, تو ہم بھی کسی کی زندگی میں فرشتہ بن کر جائیں نا. کسی کے مشکل وقت میں ہم کسی کا ہاتھ پکڑیں گے تو کل جب ہمارا مشکل وقت ہوگا کوئی ہمارا ہاتھ پکڑے گا. یہ بہت سادہ سا حساب ہے. تو بہت دفعہ ہماری جو دعائیں ہیں, ایک بہت اچھا اس کے بارے میں ایک مقولہ ہے جو کہا گیا ہے کہ ہماری بہت سی دعائیں جو ہے, many of our most futile prayers are attempts to dodge the divinely established fact that we reap what we sow. یعنی ہماری بہت سی ضائع جانے والی دعائیں جو ہیں وہ ہماری یہ کوشش ہوتی ہے اللہ کے بنائے ہوئے اس قانون سے نکلنے کے لیے کہ ہم جو بوتے ہیں وہ کاٹتے ہیں. تو اگر ہماری دعائیں ایسی ہے کہ ہم نے بویا کچھ ہے اور کاٹنے کی کچھ اور کوشش کرتے ہیں, وہ دعائیں بیکار ہو جاتی ہیں. تو ہم جو سمجھتے ہیں کہ ہماری دعاؤں کا جواب نہیں ملتا, اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ شاید اس دعا کی قبولیت کی ہم نے کوئی بیج نہیں بویا ہے. اس کے لیے بیج بونے کی ضرورت ہے. ہم چاہتے ہیں لوگ ہم سے محبت کریں, تو ضروری ہے کہ ہم لوگوں سے محبت کریں. لوگوں سے محبت کر کے جو ہم اپنے اکاؤنٹ میں اچھی چیزیں جمع کریں گے وہ ہمیں ملے گی. تو جتنی محبت اور اچھے اعمال ہم دیں گے اتنا ہم سامنے سے وصول کر سکیں گے. کبھی بھی کوئی نیگیٹو منفی دعا نہ مانگے, بری دعا نہ مانگے. بری دعا نارملی نہیں مانگتے,
لیکن انسان کبھی غصے میں آ کر اپنے لیے برا مانگ لیتا ہے، کبھی کسی سے ناراض ہے تو بد دعا کر لیتا ہے۔ بد دعا کبھی کسی کے لیے نہیں کرنا۔ کوئی ہمیں پسند نہیں ہے، کسی نے ہمیں دکھ دیا ہے، کسی نے ہمیں ستایا ہے، اس کو معاف کرے، قدرت کے حوالے کرے، قدرت اس کا کام کرے گی، لیکن ہم کسی کے لیے برا نہ مانگے، اسے قدرت پہ چھوڑ دیجئے۔ اور بعض اوقات ہم غصے میں آ کر لائف میں، زندگی میں کوئی چیز اچھی نہیں لگتی، ناراضگی ہوتی ہے، ہر کام برا ہوتا ہے، تو میں مر کیوں نہیں جاتا ہوں، مجھے موت کیوں نہیں آ جاتی، میرا یہ کیوں نہیں ہو جاتا، یہ جو ہم غصے میں آ کر کہتے ہیں نا، اس کی بھی منائی ہے۔ خاص طور پہ جب ہم غصے میں بولتے ہیں تو ہمارے جذبات بڑے سٹرونگ ہوتے ہیں اور وہ بہت جلد قبول ہونے کے چانسز ہوتے ہیں۔ اس لیے بری دعائیں کبھی نہ مانگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ایک صحابی کو جو بیمار پڑ گیا تھا اس کو دیکھنے کے لیے گئے، تو اس کی حالت دیکھ کر نبی صاحب نے پوچھا کہ تو نے کوئی بری دعا مانگی ہے کیا؟ تو نے اپنے لیے کوئی بری دعا مانگی ہے؟ کہا یا رسول اللہ بری دعا کیسے مانگ سکتا ہوں، دعائیں تو ہمیشہ خیر خیر مانگتا ہوں، اچھی اچھی مانگتا ہوں۔ میں نے یہ دعا ضرور مانگی ہے اللہ سے کہ اے اللہ آخرت میں میرے لیے جو بھی عذاب ہے وہ تو مجھے دنیا میں دے دے تاکہ میں آخرت میں چھٹ جاؤں۔ رسول اللہ نے فرمایا تجھے یہ دعا مانگنے کا کس نے سکھایا ہے؟ اللہ سے تو مغفرت مانگتے ہیں، اللہ سے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، سزا نہیں مانگتے ہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ، اے اللہ دنیا میں بھی ہمیں اچھائیاں دے اور آخرت میں بھی اچھائیاں دے۔ تو یہ مانگ اے خدایا اگر تو کہیں مجھ سے ناراض اور ہے، میری نظر میں میرے حصے میں کوئی برائیاں، کوئی گناہ، پاپ، سزا ہے تو پروردگار تو رحمان رحیم ہے، بخش دے، معاف کر دے۔ تو اللہ سے معافی مانگنی چاہیے اور اس سے کبھی سزائیں نہیں مانگنی چاہیے۔ اور دعاؤں کے انداز میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ بزرگوں سے دعا لیا کریں، مریضوں سے دعا لیا کریں۔ نبی صاحب نے فرمایا جب تم کسی مریض کو دیکھنے جاؤ تو اس سے دعائیں لیا کرو۔ آپ نے فرمایا مریضوں سے دعا کرایا کرو۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ فوراً کسی ہاسپٹل میں گھر میں پہنچ گئے جو بھی مریض ہے کہ بھئی پلیز رسول اللہ کا فرمان ہے میرے حق میں دعا کرنا، مجھے اور بہت سے مریضوں کو جا کے بولنا ہے کہ میرے حق میں دعا کرنا، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں صرف تم کو یہ بولنے آیا ہوں پلیز میرے واسطے دعا کرنا۔ حدیث میں ہے کہ مریضوں سے دعا کرایا کرو۔ تو یہ مریضوں سے دعا کرایا کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہاسپٹل کے وزٹ کرے، کیسے ہیں ٹھیک ہے دعا کرنا میرے حق میں، ہاں کیسے ہیں ٹھیک ہے دعا کرنا میرے حق میں، دعا کروانے کے لیے آیا ہوں۔ مریض وہ دعا کرنا چاہتا ہوگا تو بھی نہیں کرے گا ایسی حالت میں۔ آپ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی مریض ہے تو وہ دکھی ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، اسے دلاسے کی ضرورت ہوتی ہے، سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے، ساتھ کی ضرورت ہوتی ہے، تو کسی مریض کے پاس جاؤ، اس کی خدمت کرو، اس کی باتیں سنو، اس سے اچھی اچھی باتیں کرو، خدا کی رحمت یاد دلاؤ، دنیا کی باتیں اور دنیا کی پریشانیاں ختم ہونے میں صبر دلاؤ، تو تمہارے سنگت سے، تمہارے باتوں سے اس کو سکون ملے گا۔ وہ کچھ بولے گا بھی نہیں لیکن دل سے کہے گا کہ یہ آیا تھا میری بیماری کم کر کے گیا ہے، کتنا اچھا انسان ہے، خدا تو اس پہ اپنی رحمت کرنا، تو اس کی امیدیں پوری کرنا۔ یہ ہے مریضوں سے دعا کرانا، یہ ہے کسی آفت میں پڑے ہوئے انسان سے دعا کرانا۔ اس طرح ہمیں اپنے بزرگوں سے دعائیں لینی چاہیے۔ ہمارے جو بزرگ ہیں جماعت میں، اپنے گھر میں، ہمارے آس پاس، ان کے پاس نیک تمناؤں اور نیک دعاؤں کا ایک خزانہ ہے۔ ان کو کوئی لالچ نہیں ہے، ان کو کوئی بدلہ نہیں چاہیے، وہ اپنی اولاد کو، آنے والی نسل کو خوش دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو جب ہم ان کی خدمت کرتے ہیں، ان کے پاس جا کے بیٹھتے ہیں، ان کی باتیں سنتے ہیں، ان کو سب سے زیادہ ضرورت یہ ہے کہ جو ان کے اپنے ہیں وہ ان کے پاس رہیں، ان کے قریب رہیں،
ان کو احساس دلائیں کہ اب بھی وہ فیملی کے بڑے ہیں، اب بھی ان کے گھر والے ان سے اتنی ہی محبت کرتے ہیں. تو جب ہم ان کی سیوا کرتے ہیں، ان کے محبت میں شریک ہوتے ہیں، نہ صرف ہم ان کو پیار کرتے ہیں بلکہ ان کو ہمیں پیار کرنے کا جو ان کا حق ہے وہ ان کو دیتے ہیں. اس بڑی عمر میں ہم بھی چاہے کتنے بڑے ہو گئے ہوں، ان کو بتاتے ہیں کہ نہیں، ہم آپ کے بچے ہیں، اب بھی آپ کے بچے ہیں، اور اب بھی آپ ہمیں اسی طرح پیار کریں اور کر سکتے ہیں جس طرح آپ نے بچپن میں کیا تھا. تو یہ جو ہم احساس ان کو دلاتے ہیں، یہ جو ایک سکون ان کو دیتے ہیں، اس خدمت کا ان کے دل سے اپنی اولاد کے لیے جو بھی یہ سیوا دیتے ہیں ان کے لیے دعائیں نکلتی ہے، خالص دعائیں، پیور دعائیں، جس میں اور کوئی تمنا نہیں ہوتی. یہی تمنا ہوتی ہے کہ ان کو خوشی ملے، ان کو آباد ملے. اور یاد رکھیے کہ دعاؤں میں جو اضطراری کیفیت ہے، اندر کے جذبات جو ہیں ان کا دعاؤں میں بہت اثر ہوتا ہے. آپ نے سنا ہے اللہ نے فرمایا ہے مظلوم اور خدا کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا ہے. کہتے ہیں کسی کو اتنا نہیں ستانا، کسی کو اتنی تکلیف نہیں دینا. ہم نے پہلے کہہ دیا کہ بد دعا نہیں کرنا، لیکن اس طرف بھی یاد رکھیے کسی کو اتنا نہیں ستانا، کسی پہ اتنا ظلم نہیں کرے، کسی کو اتنا پریشان نہ کرے کہ وہ تنگ آ کر اس کے دل سے کوئی آہ نکلے، کوئی ہائے نکلے ہمارے لیے. تو پھر اس ہائے اور خدا کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے. اللہ خود قرآن میں فرماتا ہے کہ اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَیَکْشِفُ السُّوءَ. جب اضطرار کی کیفیت میں، تکلیف کی حالت میں کوئی دعا مانگتا ہے تو کون ہے جو اس کو جواب دیتا ہے؟ اللہ جواب دیتا ہے. تو تکلیف کی حالت میں کسی کو کہتے ہیں کبھی اتنا پریشان نہ کرنا کہ وہ جذبات میں آ کر کوئی بری دعا کسی کے لیے مانگ لے. مظلوم کی آہ سے اپنے آپ کو ہمیشہ بچائے رکھنا. اس لیے مولا نے فرمایا انسان ظالم ہو اس سے مظلوم ہونا زیادہ اچھا ہے. کوئی ہم پہ ظلم کر جائے کوئی بات نہیں، ہم کسی پہ ظلم نہ کرے، کیونکہ مظلوم نہ معلوم کیا مانگ لے ہمارے لیے، اور وہ خدا کے قانون میں لکھ دیا جائے تو بہت بھاری پڑ جائے گا. ہماری زندگی میں دوسروں کی دعاؤں کا بہت بڑا حصہ ہے. اسی طرح کی ایک پیاری مثال لوگوں نے بیان کی کہ بھئی ایک کشتی ٹوٹی اور 2 افراد ایک جزیرے پہ پہنچ گئے. دونوں نے کہا کہ اب تو یہاں ہمارا کوئی سہارا نہیں ہے، چلو ہم اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں. اپنی اپنی مشکل کی آسانی کی دعائیں مانگ لیتے ہیں، جس کے نصیب میں جو ہو. کہ ہم دونوں جزیرے کے 2 کنارے پہ چلے جاتے ہیں، ایک اس کنارے پہ ایک ادھر ہے. ہم اپنی اپنی دعائیں مانگتے ہیں اور جس کے نصیب میں جو ہو اسے مل جائے. دونوں دعائیں مانگ رہے ہیں، اس طرف والا ہے دعا مانگ رہا ہے، کچھ نہیں مل رہا ہے. ادھر وہ بندہ ہے کھانے پینے کی دعائیں مانگا تو کوئی درخت بھی مل گئی، کھانے پینے کی چیزیں بھی مل گئی. کچھ اور دعائیں مانگی وہ بھی مل گئی. یہ دیکھ رہا ہے اور وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ بندہ لگتا ہے اللہ میں مانتا نہیں ہے، اس کے نصیب میں کچھ نہیں، اس کی دعائیں بیکار جا رہی ہے، میری دعائیں قبول ہو رہی ہے. اوہ دعا مانگ لی ہوئے مجھے یہاں سے نجات ملنی چاہیے، تو ایک کشتی بھی آ گئی، نجات دے کے اس سے لے جانے لگی. تو جب اس کو لے جانے لگی تو غیب سے آواز آئی کہ بھائی تم جا تو رہے ہو مگر وہ تمہارا دوسرا بھائی ادھر بیٹھا ہوا اکیلا، اس کا تمہیں خیال نہیں ہے. کہ میں اس کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ اس نے جو مانگا اس کو ملا ہوگا، جو میں نے مانگا مجھے ملا ہے. اس کے نصیب میں اگر کچھ نہیں ہے، اس کی دعاؤں کے نتیجے میں اس کو نجات دینے والا کوئی نہیں آیا، تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ کہا بھائی دعائیں خالی ادھر سے آئی ہے اور وہی قبول ہوئی ہے، تمہاری کوئی دعا قبول نہیں ہوئی. اور ادھر سے ایک ہی دعا ہمیشہ آتی رہی ہے جو قبول ہوئی ہے. کیا بات کرتے ہیں جی؟ ادھر سے کون سی دعا آگے جو آپ نے قبول کی ہے؟ کہ وہ ہمیشہ یہی دعا کر رہا تھا کہ خدایا میرا بھائی جو مانگ رہا ہے اس کو دے دینا. تو تجھے جو کچھ ملا ہے وہ تیری دعاؤں سے نہیں ملا ہے، تیرے بھائی کی دعا سے ملا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کہانی کا مورل یہ نہیں ہے
کہ ہم دوسروں کے حق میں دعائیں مانگے تو ہمیں کچھ نہیں ملتا. اس کہانی کا مورل یہ ہے کہ ہمیں جو کچھ مل رہا ہے ہمیشہ اپنی دعاؤں سے نہیں مل رہا ہے. اس کہانی کا مورل یہ ہے کہ ہمیں نہیں معلوم ہم کس کس کی دعاؤں کا کھا رہے ہیں. ہمارے ماں باپ کا، امام کی مہربانیاں، جماعت کی مہربانیاں، رشتہ دار، آس پاس کون کون ہمارے لیے بھلائیاں مانگ رہا ہے. اس لیے ہماری زندگی میں اگر اچھائیاں ہو رہی ہیں کبھی یہ نہ سوچے کہ دیکھو میری دعا میں کتنے پاور ہے، یہ مانگتا ہوں صبح مانگتا ہوں شام کو مل جاتا ہے. بس اپنا تو ڈائریکٹ لنک بنا ہوا ہے. مولا کرے ایسا ہو، لیکن اس پہ بڑائی نہیں، اس پہ فخر نہیں. ہمیں نہیں معلوم کہ کس کی دعاؤں سے، کس کی مہربانی سے اور کس کی رحمت سے ہم کھا رہے ہیں. ایک دو چھوٹی چھوٹی باتیں کر کے میں اپنی جگہ لوں گا کہ بہت دفعہ اگر ہمیں ایسا لگے کہ ہماری دعا نہیں سنی جاتی ہے تو ہمارے دانشوروں نے اور ولی اولیاء نے ایک بہت اچھی مثال دی ہے کہ اگر ایسا لگے بھی آپ کو کہ ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے تو بھی ہمارے دلاسے کے لیے ایک بہت اچھی بات انہوں نے کہی ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ سے دعا مانگتا ہے تو اس دعا مانگنے والے کی آواز اللہ کو پسند آتی ہے. اللہ کو وہ آواز سننے میں اچھی لگتی ہے. ان میں جن لوگوں کی آواز زیادہ اچھی ہوتی ہے اللہ فرماتا ہے اس کو بولنے دو. کوئی ایسا ہوتا ہے اس طرح مانگ رہا کہ جس کی آواز اللہ کو اچھی نہیں لگتی تو فرشتوں سے کہتا ہے بھائی جلدی اس کو دے دو، یہ خاموش ہو جائے، مجھے اس کی آواز میں مزہ نہیں آتا ہے، اس کو چپ کر دو، اس کو کچھ دے دو، یہ خاموش ہو جائے. لیکن جو بندہ پیار سے بلاتا ہے، گریازاری کے ساتھ بلاتا ہے، جب فرشتے اس کی امید پوری کرنے کے لیے اس کو دینے جاتے ہیں تو اللہ میاں فرماتا ہے رک جاؤ، ابھی تم اس کو دو گے تو یہ خاموش ہو جائے گا، مجھے بہت اچھا لگتا ہے، اس کی آواز بڑی پیاری ہے، اسے بولنے دو، تھوڑا اور میں سننا چاہتا ہوں اس کی صدا، اس کی پکار. تو یہ اچھی بات نہیں ہے کہ اگر ہمیں ایسا لگے کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی تو یہ سمجھ لے کہ اس کو ہماری آواز اچھی لگتی ہے تو زیادہ بولیں. اگر اللہ کو ہماری آواز پسند ہے اور وہ سننا چاہتا ہے تو ہم تو 24 گھنٹہ بولنے کو تیار ہے. تو وہ ہم سے نہ روٹھا ہے نہ ناپسندیدگی کا اظہار کرتا ہے، بلکہ ہماری دعا، ہماری صدا، ہماری آواز اسے پسند آتی ہے. اور آخری بات یہ عرض کروں کہ دعا کے لیے جب ہم بیٹھیں، جو ہمارا میں نے پہلے عرض کیا تھا، جب ہم انٹیوشن اندر کی بات کرنے کے لیے، اندر سے لنک کرنے کے لیے، رابطہ قائم کرنے کے لیے بیٹھیں تو ہمیشہ مانگا نہ کریں. کتنا بھی اچھا بچہ ہو اور ہم اس کی ساری امیدیں پوری کریں، اپنا سگا بیٹا بھی ہو، سگی اولاد بھی ہو، تو بھی ماں باپ کو ایسا لگتا ہے کہ بیٹا کبھی شکر تو کر لیا کرو. کھانے کے ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں، ہر روز اچھے سے اچھا کھانا مانگتے ہیں، ماں باپ بنا کے دیتے ہیں، وہ کوئی چاہت نہیں رکھتے ہیں اپنی اولاد کو کھلانے میں. لیکن اگر شوہر یا اولاد یا کھانے والا یہ کہے کہ آپ نے بہت اچھا کھانا بنایا ہے، بس ان کا جی خوش کہ ہم نے جو کچھ کیا اس کی قدر کی گئی. تو اللہ کے پاس جب ہم بات کرتے ہیں کبھی کبھی کچھ نہ مانگے، خاموش بیٹھے رہے. جس طرح ماں باپ اور اولاد بیٹھتے ہیں، دو دوست آپس میں بیٹھتے ہیں، محبت کرنے والے آپس میں بیٹھتے ہیں، کچھ نہیں کہتے مگر بہت کچھ کہتے ہیں. کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، صرف اس کی سنگت، اس کے پریزنس کو محسوس کریں. اکیلے میں، تنہائی میں بیٹھ کر اس اللہ کی ذات کو جو ہمارے ساتھ ہے، اس کی موجودگی کا احساس اور یہ شکر کہ یا مولا تو نے بہت دیا ہے. صرف اس کی موجودگی کا احساس کریں، شکر کریں، اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. اپنے آپ سے ہم یہ سوال کریں کہ ہماری زندگی میں شکر کتنا ہے. کتنی پیاری مثال کسی نے دی ہے کہ ایک بندہ گزر گیا، اللہ تعالیٰ کے دربار میں گیا، اللہ نے فرشتوں کو فرمایا کہ یہ بندہ بڑا اچھا ہے، بہت نیک، بڑا نیک کام کیا ہے، اسے ہم جنت میں بھیجیں گے.
مگر ہماری یہ خواہش ہے کہ جانے سے پہلے ہماری بادشاہت ان کو دکھائیں کہ ہماری سلطنت یہاں کیسے کام کرتی ہے. لے جاؤ اسے، ہماری پوری سلطنت کا نظارہ کراؤ تاکہ اسے معلوم ہو ہماری سلطنت کیا ہے. تو فرشتے اسے اللہ کی آسمانی دنیا دکھانے کے واسطے لے گئے. دیکھا ایک بہت بڑا علاقہ ہے اور لاکھوں فرشتے کام کر رہے ہیں، کاغذوں کے بنڈل بنا رہے ہیں. یہ تشبیہ ہے، اس کو بالکل روحانیت میں نہ دیکھیں، مثال ہے. بنڈل کے بنڈل بنا رہے ہیں، پروسیس کر رہے ہیں، آگے بھیج رہے ہیں. اس نے پوچھا کہ بھائی یہ کیا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ کہا آپ دنیا والے زمین پہ جو دعائیں مانگتے ہیں، اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں تو آپ کا ایک درخواست بنتا ہے نا، ہمیں یہ چاہیے یہ چاہیے، یہ آپ کی درخواستیں ہیں، یہاں سے پروسیس ہو کر اللہ کے حضور میں. اچھا یہ ساری دعائیں یہاں پہنچتی ہیں؟ کہا بابا ایک بھی ضائع نہیں ہوتی. آپ یہ سب پڑھتے ہیں؟ سب پڑھتے ہیں. سب اللہ کے حضور میں جاتا ہے؟ سب جاتا ہے. سب کے جواب ملتے ہیں؟ ہاں بھائی سب کے جواب ملتے ہیں. کہا ہم تو سمجھ رہے تھے ہمارا سب بیکار جاتا ہے، کوئی سننے والا پڑھنے والا کوئی نہیں. اتنا کام ہوتا ہے کہ ہر روز لاکھوں کروڑوں درخواستیں آتی ہیں، سب قبول ہوتی ہیں، اس کا جواب دیا جاتا ہے. کہ اللہ کی بادشاہت کتنی بڑی ہے. کسی اور میدان میں لے گئے، ایسا ہی بڑا علاقہ ہے، لاکھوں فرشتے بیٹھے ہیں اور پیکٹس بنا رہے ہیں، گفٹ پارسل بنا رہے ہیں. بھئی یہاں کیا ہو رہا ہے؟ یہ ڈسپیچ ہو رہا ہے. وہاں جو آپ کی درخواستیں آئی تھیں اللہ میاں نے قبول کی ہے ساری، اور یہ آپ کے جوابات، جس نے جو مانگا اس کا پارسل بن رہا ہے. یہ سب کے پارسل جا رہے ہیں. آپ اس طریقے سے جواب دیتے ہیں؟ ایسے ہی اللہ سب کو جواب دیتا ہے، سب کی امیدیں اس طرح پوری کرتا ہے. کہاں اس طرح پوری ہوتی ہیں؟ کہ ہم انسان زمین پر کتنے ناشکرے ہیں. ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا کوئی سوال اوپر جواب میں تبدیل نہیں ہوتا، ہمیں کچھ بھی نہیں ملتا اوپر سے. تو یہاں تو سارے جوابات ملتے ہیں. خدا کا کاروبار اور خدا کی سلطنت کتنی اعلیٰ ہے. ایک اور علاقے میں گیا، بڑا ڈپارٹمنٹ بنا ہوا ہے، کوئی کام نہیں ہے. علاقہ بہت بڑا ہے، کام کوئی نہیں ہے. ایک فرشتہ اکیلا بیٹھا ہے، انتظار کر رہا ہے کوئی کام ہو تو کرے. کہا بھئی یہ کون سا ڈپارٹمنٹ ہے؟ کہا اس کو ایکنالجمنٹ ڈپارٹمنٹ کہتے ہیں. ایکنالجمنٹ ڈپارٹمنٹ کیا ہوتا ہے؟ کہا آپ جب کسی کو تحفہ بھیجتے ہیں تو وہ آپ کو جواباً لکھتا ہے کہ تحفہ مل گیا، آپ کا بہت بہت شکریہ. وہ تھینکس کا ایک پیپر آپ کو دیتا ہے نا، ریسیو کر کے ایکنالج کرتا ہے کہ آپ کا پارسل مل گیا. کہا یہ کیوں اکیلا بیٹھا ہے، یہاں کوئی نہیں ہے؟ کہا پھر کوئی جواب نیچے سے نہیں آتا. ایک دفعہ جب پارسل جاتا ہے تو کوئی مڑ کے تھینک یو گاڈ نہیں کہتا. کوئی ایک لمحہ نکال کے نہیں کہتا کہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے. یہ تو بیٹا، یہ تو بندہ یہاں بیٹھ کے ترس گیا ہے کہ کوئی ایک تو نیچے سے بولے کہ خدا تیرا شکر ہے تو نے مجھے اتنا دیا ہے. اپنی زندگی کو ماضی سے حال تک دیکھیں، ہم کیا تھے اور قدرت نے ہمیں کیا دیا ہے. مولا نے ہمیں کیسی زندگی بنائی ہے، دنیاوی اور نورانی. اللہ فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننے جاؤ گے تو کبھی نہیں گن سکو گے. مگر کس کو فرصت ہے کہ گنے بھائی؟ کس کے پاس ٹائم ہے کہ گنے؟ ٹائم ملتا ہے تو مانگ لیتے ہیں، ملنے کے بعد دل سے شکر کتنے لوگ کرتے ہیں؟ جب ہم شکر کرتے ہیں تو ہماری نعمتیں بڑھ جاتی ہے، پھیل جاتی ہے، ہماری شکایات تسلی میں بدل جاتی ہے. جو آدمی شکر کرنا جانتا ہے، کہتے ہیں سنتوشی نر سدا سکھی. کہتے ہیں سنتوشی کون ہے؟ جو شکر کرتا ہے کہ مولا تو نے جو دیا ہے تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، ورنہ ہم کس قابل ہیں. تو جب اس نے اتنا دیا ہے، کبھی آرام سے بیٹھیں، پیار سے بیٹھیں، رشتہ اور بندھن کو بنائیں، سکون سے بیٹھے، کچھ نہ مانگے، بس خدا تو ہمارے ساتھ ہے، تیری رحمت تیری برکات ہے، بہت ہے، تو ہے تو اور کیا چاہیے. شکر ہے تیرا لاکھ لاکھ. وہ جو لمحات ہیں بڑے قیمتی ہیں اور
بہت پاورفل ہے ہماری زندگی میں. جو اب پہلے ہم نے بات کی تھی کہ بھئی دعا مانگنی ہے، اللہ کو معلوم ہے اس کو الفاظ کی کیا ضرورت ہے. کسی نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ واٹ اٹ از ٹو پرے. دعائیں مانگنا کیا ہے؟ اٹ از ٹو بیکم ون ود گاڈ. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ ایک ہو جاتے ہیں، اور وتھ ایٹرنل، اللہ کے ساتھ یا ابدیت کے ساتھ ایک ہو جاتے ہیں. ٹو پرے از ٹو ٹاک. دعا مانگنا باتیں کرنا ہے. اینڈ دا ہائر یو گو دا مور سائلنٹ یور اسپیچ. جتنا زیادہ اوپر چلے جاؤ گے اتنی آپ کی آواز دھیمی ہو جائے گی، چھوٹی ہو جائے گی. اگر ہم اس بندھن کو مضبوط کریں گے، ایک وقت ایسا آئے گا کہ پھر کچھ بولنے کی ضرورت نہیں ہے. دونوں ساتھ میں مل کر ڈیسیشن لیں گے، دونوں ساتھ میں مل کر فیصلہ کریں گے، دونوں ساتھ میں مل کر اپنی دنیاوی اور روحانی زندگی بنائیں گے. اتنی ہماری قربت ہو جائے گی. اور یہ کہاوت ہے جو مجھے بڑا اچھا لگا، جس کو کوٹ آف دا ایئر کہتے ہیں، کہ سال کی سب سے اچھی بات، سب سے اچھا کوٹیشن جو دیا گیا پریئر کے بارے میں، اس کے ساتھ میں اپنی جگہ لوں گا، جو کہتا ہے the shortest distance between a problem and a solution is the distance between the knees and the floor. ایک پرابلم اور اس کا حل، ایک مشکل اور اس کے حل، اس کی آسانی کے درمیان اتنی ہی جگہ ہے، اتنی ہی دوری ہے جتنی ہمارے گھٹنوں اور زمین کے درمیان دوری ہے. The shortest distance between a problem and its solution is the distance between the knees and the floor. جتنا ہمارا گھٹنے سے زمین دور ہے، اتنا ہمارے پرابلم سے ہمارے پرابلم کا حل دور ہے. One who kneels to Allah can stand up to anything. جو اللہ کے سامنے اپنے گھٹنے ٹیکنا جانتا ہے، وہ دنیا میں کسی بھی چیز کے سامنے کھڑا رہ سکتا. جو اپنا سر جھکانا جانتا ہے اللہ کے سامنے، وہ دنیا کے کسی بھی چیز کا مقابلہ کر سکتا ہے. تو جو دعا مانگنا جانتا ہے، جو دعائیں مانگتا ہے، جو دعاؤں کا سہارا لیتا ہے، جو دعاؤں کے ساتھ جیتا ہے، جو دعاؤں میں جیتا ہے، وہ کبھی اکیلا نہیں ہے. اس کی کوئی مشکل نہیں ہے. اس کا مشکل کشا ہمیشہ اس کے ساتھ ہے. وہ اپنے مشکل کشا کے ساتھ مل کر اپنے مشکلات کا حل کرتا ہے. تو ہماری زندگی کا یہ بہت بڑا سرمایہ، بہت بڑی طاقت ہے. اس کو استعمال کریں، اس طاقت کے ساتھ لنک رکھیں، اس کو اپنی زندگی میں استعمال کریں، اور معجزات دیکھتے جائیں کہ ان دعاؤں سے ہماری زندگی میں کیا کیا معجزات آتے ہیں. مکی کامرے صاحبان نے آپ کے سامنے بولنے کا موقع دیا. آپ جماعت نے بہت ہی شانتی سے، آرام سے سنا، عزت افزائی کی. صلوات پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد و